نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن ان الكافرون الا في غرور افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى امن يمشي سويا على صراط مستقيم. اس کے بعد کیا ہے؟ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون. سورہ ملک کی آیات چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے کیسے صفوں کو اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں اور کیسے اپنے پروں کو بند کر لیتے ہیں. اس پر میں نے کافی تفصیل میں بیان کیا تھا کہ بھائی یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. ایسی آج تک کوئی بے جان مشین خود سے وجود میں نہیں آئی. جاندار مشینیں کیسے آ سکتی ہیں؟ پھر میں نے جمعے کے بیان میں ایک اور مثال دی تھی کہ ایسی مشینیں وجود میں آئی ہیں جن میں محبت بھی ہے، جو محبت بھی کرتی ہیں نفرت بھی کرتی ہیں. بھائی کبوتر 12 گھنٹے انڈے پہ بیٹھتا ہے اور اس کی مادہ بھی 12 گھنٹے انڈے پہ بیٹھتی ہے. پھر وہ انڈے سے چوزا نکلتا ہے تو وہ دونوں مل کے اپنے بچوں کو پالتے ہیں. یہ مشین خود سے وجود میں آ گئی اور اس میں محبت کرنے والا دل بھی فٹ ہو گیا. یہ بات کسی پاگل سے پاگل کی عقل میں بھی نہیں آئے گی. لیکن جو ایتھیس لوگ ہیں، اللہ کو نہ ماننے والے، وہ بڑا ظلم کرتے ہیں کہ اتنی بڑی نشانی دیکھ کر بھی اپنے بنانے والے کا انکار کر دیتے ہیں. بڑا ظلم کرتے ہیں. یہ خود آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا بھائی. جو چیز آٹومیٹک ہے نا وہ بھی خود سے نہیں ہے. آٹومیٹک گاڑی ہے نا، خود ہی گیئر لگ رہا ہوتا ہے، تو کیا وہ آٹومیٹک ہیں؟ ان کو کسی نے سسٹم فٹ کیا ہے کہ آپ کو گیئر لگانے کی ضرورت ہے بھائی؟ نہیں ہے. اتنی اسپیڈ ہوگی تو خود بخود لگے گا. تو اس کا مطلب یہ تو خود سے ہے ہی نہیں. مینول شاید ڈنڈا خود سے آ کے فٹ ہو گیا ہو گیئر کا اس میں، لیکن آٹومیٹک گاڑی کا سسٹم اور پیچیدہ ہوتا ہے. یہ تو بالکل خود سے نہیں بنا. انسان جو ہے نا، ہماری باڈی، یہ مینول نہیں ہے، آٹومیٹک ہے. تو یہ تو خود سے بن ہی نہیں سکتی. آپ کہیں گے بھئی آٹومیٹک کیسے ہے، مینول کیوں نہیں ہے؟ مینول میں سب کام خود کرنے پڑتے ہیں نا یار. پھر وہ بس سمجھ مسئلہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. دیکھو میں ایک آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں. میں ایتھیس کی واٹ لگاتا رہتا ہوں، لگاتا رہوں گا. پہلے عاملوں کے خلاف آیا تھا، آج کل تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھا ہوا ہے عاملوں پہ، کیونکہ اب لوگ خود اویئرنیس پیدا ہو گئی ہے الحمدللہ لوگوں. اب لوگ خود ہی ان کو سمجھاتے رہتے ہیں بس کچھ بھی نہیں ہوگا. تو وجہ کیا ہے کہ جب تک اللہ نہیں آئے گا نا ہماری ڈکشنری میں، ہماری زندگی میں، تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ سب باتیں فضول لگیں گی. بد نظری سے بچنا، فحش فلمیں نہ دیکھنا ہے بھائی، عورت کو دیکھ کے نظر جھکا لینا، بالغ ہوتے ہی شادی جیسی حماقت کا کام کر لینا، پھر بچے پیدا ہونے دینا، اللہ پہ توکل کرنا، پھر ابا اماں کی خدمت کرنا، پھر رشتہ داری جوڑنے کی کوشش میں لگے رہنا کہ بھائی ناراض ہو گیا تو میں منا لوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، رشتہ داری جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو یہ سارے کام خدا کے کہنے سے کر رہے ہیں. خدا کے وجود پر ہی پوری طرح اطمینان نہیں ہوگا تو یہ سارے کام فضول لگیں گے. یہی وجہ ہے کہ لبرل لوگوں کو مولویوں سے زیادہ فضول دنیا میں کوئی نہیں لگتا. ہائے 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 کیسے سمجھائیں بھائی. جو لبرل لوگ ہیں نا، زیادہ پڑھے لکھے، انہوں نے ہر چیز پڑھی ہوئی ہوتی ہے. فزکس پڑھی، کیمسٹری پڑھی، معیشت پڑھی، پتہ نہیں کیا کیا پڑھ لیا. اللہ کو پڑھا ہی نہیں انہوں نے. تو ان کو فزیشین بھی سمجھ میں آ رہا تھا، جو میڈیکل ڈاکٹر ہوتا ہے نا، جو ڈاکٹر ہوتا ہے میڈیکل، وہ ڈاکٹر بھی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے ان کو. ایک سائنٹسٹ بھی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. ان کو مولوی سمجھ میں آ ہی نہیں رہا ہوتا. کہہ نہیں پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کرتے ہیں، قبر کی اور آسمان کے اوپر کی اور جنت دوزخ، مریں گے. ابے بھائی تو زندہ ہے، پہلے اس کا تو حل کرو مسائل. اور ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا اور عام مسلمانوں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. اسی وجہ سے کہ وہ اسی سے متاثر ہے. سارا دن یونیورسٹیوں میں اسی قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے آپ کا. اللہ رسول کی بات
ختم. سارا دن پڑھاتے رہیں گے, دنیا پڑھاتے رہیں گے. ٹھیک ہے, دنیا کو کس نے منع کیا پڑھنے سے؟ جس نے دنیا بنائی ہے اس کو بھی تو پڑھو نا. اس کو کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ قرآن کا کیا حال کیا ہوا ہے. اس کو بس وہ مردوں کے ایصال ثواب کے لیے پڑھا جا رہا ہے. یہ نازل ہوا تھا زندوں کے لیے ہیں. دیکھو جو مر گئے نا ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے تلک امۃ قد خلت. ابھی میں انسان کا بتاؤں گا, مینول ہے یہ آٹومیٹک, یہ میں نے مثال دی نا بھول نہ جاؤں. جو مر گئے نا, مر گئے, ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے تلک امۃ قد خلت, یہ قوم ہے جو گزر گئی, چھوڑ دو. دیکھو بنی اسرائیل کے واقعات اللہ نے قرآن میں سنائے. انہوں نے حضرت موسیٰ کو یوں ستایا, پھر ایسے کیا, پھر ایسے کیا, پھر اللہ نے ایک فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ بنی اسرائیل میں الجھ کے رہ جائیں, اسی کو موضوع بحث بنا لیں. بنی اسرائیل ایسے تھے, انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تھا, وہ گائے نہیں ذبح کی ان کمبختوں نے کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے بلایا, اللہ کی آواز سن کے بھی کمبختوں نے انکار. ایسا نہ ہو ان کا ٹاپک یہی ہو. اس لیے اللہ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت, ایک قوم تھی جو گزر گئی. ہم ان کے واقعات اس لیے نہیں سنا رہے ایک ہسٹری بیان کرنے کے لیے کہ تمہاری نالج میں اضافہ ہو. گزر گئی وہ قوم. لہا ما کسبت, جو کمانا تھا انہوں نے کما لیا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, تم زندہ ہو. ہم تم سے خطاب کر رہے ہیں, تمہارے لیے یہ واقعات بیان کر رہے ہیں کہ تم جو کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا. تو اس قوم سے عبرت حاصل کر کے اپنی لائف کو درست کرو. پتا چلا کہ قرآن مردوں کے لیے نہیں ہے, قرآن زندوں کے لیے. ایسا ہی ہے نا, تو زندہ آدمی کم بخت اس کو پڑھ ہی نہیں رہا. پڑھتا ہے تو وہ اختلافی مسائل میں یہ والی آیت سے فرقہ واریت ثابت ہو رہی ہے, یہ والی آیت سے, یہ جو اپنے مطلب کی آیتیں نا جن سے مطلب ان کا نکلتا بھی نہیں ہے, کھینچ تان کے ادھر لے کے جا رہے ہیں ان آیت. میں نے جمعے میں پورا بیان کیا نا کہ وہ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے مختلف فرقے بنا لیے ہیں, تو وہ میں نے آیت کو ڈیفائن کیا. وہ فرقوں کا یہ مطلب نہیں ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں, اس سے مراد ہے جو آپس میں لڑتے ہیں لسانیت کی بیس پہ, قومیت کی بیس پہ. تو پڑھتے ہی نہیں ہے قرآن کو اس نیت سے کہ ہمارا ایمان تازہ ہو, اس نیت سے پڑھتے ہی نہیں ہیں. قرآن کو بالکل نیوٹرل ہو کے پڑھنا چاہیے, بالکل نیوٹرل ہو کے, پھر پتہ چلتا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. بعض لوگ کیا ہیں کہ ان پر ایک چیز مسلط ہو گئی تو وہ جب قرآن کا درس دیتے ہیں نا تو وہ گھما پھرا کے ہر چیز کو وہیں لا رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے نظریات یعنی گویا قرآن پہ تھوپ رہے ہوتے ہیں, پھر وہیں سے اخذ کر کے آپ پہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں. تفسیر ابن کثیر ہے, بڑی زبردست تفسیر, وہ پڑھا کریں. جس کا قرآن سمجھنے کا ارادہ ہو تو کیا پڑھیں, اردو ترجمہ بھی ملتا ہے, بڑی خاندانی تفسیر ہے. اردو میں بیان القرآن ہے مولانا اشرف علی تھانوی کی, لیکن اس کی اردو اتنی گاڑی ہے کہ وہ علماء کی سمجھ میں آتی ہے, عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آئے گی. اور ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی آسان تفسیر آئی ہے, وہ بھی بہت سادہ اور بہت انگلش میں بھی ہے اردو میں بھی ہے, وہ بہت صاف ستھری ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے. ورنہ تفاسیر بھی بڑی عجیب عجیب لکھی گئی ہیں الٹی سیدھی, اور اس میں جو لکھنے والا ہے وہ اپنے جو نظریات ہیں نا اس کو فروغ دینے کے لیے وہ ہر آیت کو اسی حساب سے گھسیٹ رہا ہوتا ہے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان, ہمارا جو سسٹم ہے نا آٹومیٹک ہے, مینول نہیں ہے. جیسے گاڑی ایک مینول ہوتی ہے اور ایک آٹومیٹک میں خود بخود گیئر لگ رہے ہوتے ہیں اسپیڈ کے حساب سے. جیسے آپ کی اسپیڈ 40 سے بڑھے گی, چوتھا پانچواں گیئر خود بخود لگ جائے گا. تو یہ زیادہ پیچیدہ ہے نا. ارے ایک ہے وہ ڈنڈے سے آپ گیئر کو آگے گھماؤ, پہلا گیئر, پھر آپ نے کڑک کر کے پیچھے کھینچا دوسرا, تیسرا, اس میں کبھی غلطی بھی ہوتی ہے انسان سے. پتہ چلا جی میں تو مینول گاڑی بہت چلائی ہے نا میں نے, تو میں تو بعض دفعہ چوتھے اور پانچویں میں زیادہ فرق نہیں پتہ چلتا انسان کو, تو بعض دفعہ احتیاطاً دوبارہ سے پانچواں لگا رہا ہوتا ہے آدمی, کہ ایسا تو نہیں ہے تیسرا ہو اور ہم اس کو پانچواں سمجھ رہے ہوں. ہوتا ہے نا بھائی, ایسا نہ ہو کہ یہ تیسرا ہو ہم اس کو کیا سمجھ رہے ہوں, گاڑی کی واٹ لگ جائے, تیسرے گیئر پہ ہم بھگا رہے ہیں گاڑی اتنی. بعض دفعہ پہلے اور تیسرے میں شبہ ہو جاتا ہے, اسپیڈ کم ہے آپ سمجھ رہے ہیں پہلا ہے حالانکہ وہ تیسرا ہوتا ہے, تو پھر انسان دوبارہ پہلا ہی لگا دیتا ہے. میرے ساتھ ایسا کہتے وہ پہلے میں لگا ہوا ہے, ہم نے دوبارہ پہلا, تو ہمارے ساتھ
جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے میرا ہاتھ پکڑ لیتا ہے مجھ سے, صاحب 3 دفعہ پہلا گیئر لگا چکے ہو آپ, صحیح ہے نا, 3 دفعہ پہلا گیئر, یہ گیئر ٹوٹ جائے گا. میں نے جب سب سے پہلے گاڑی خریدی نا, ایف ایکس تھی وہ, یہ بات ہوگی 2008 یا 9 کی, ایف ایکس خریدی تھی. میری بائک چوری ہوئی, میں نے کہا میں بائک کے بجائے ڈائریکٹ گاڑی پہ آؤں گا, ہمت مرداں مدد خدا. ہم نے کہا ایسی کی تیسی گاڑی لیں گے. تو 40,000 کی ایف ایکس خریدی قسطوں پہ, سوچو اس کا حال کیا ہوگا. ہم نے کہا تجربے کے لیے یہ ٹھیک ہے. 40,000 کی ایف ایکس خریدی, 3,000 روپے ماہانہ قسط تھی اس کی. لیکن جنہوں نے دیکھا نا کہ اتنی سستی صرف 3,000, لیکن جب گاڑی دیکھ کے کہتے تھے تو کہتے تھے اتنی مہنگی. تو خیر بڑا دلچسپ قصہ ہے, ابھی سنانے کا نہیں ہے, موضوع رہ جائے گا. تو وہ ایسی تھی کہ اس کا میں ایک دفعہ گیئر لگایا تو دوبارہ لگایا تو وہ گیئر ہی میرے ہاتھ میں آ گیا. 2 دفعہ ایسے ہوا ہے کہ وہ میرے ہاتھ میں ہی آ گیا گیئر نا. تو میکینک کو بلایا, ہم نے کہا اس کو ایلفی سے جوڑو یار, کچھ کرو اس کا. تو جو مینول گاڑی ہوتی ہے اس کا سسٹم اتنا پیچیدہ نہیں ہوتا, کیونکہ آپ خود کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. آٹومیٹک میں آپ کو یہ ٹینشن نہیں لی جاتی. آٹومیٹک دیر سے ایجاد ہوئی ہے, اس میں محنت زیادہ ہے, اس کا سسٹم زیادہ پیچیدہ ہے, وہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتی کہ گاڑی کو خود پتا ہو کہ اتنی اسپیڈ ہونی ہے تو میں نے خود ہی یوں کر کے گراری پہ گراری چڑھا دینی ہے. ایسا بہت مشکل ہوتا ہے. تبھی گاڑیاں ایجاد ہوئے ہوئے کتنے 100 سال سے زیادہ ہو گئے, آٹومیٹک سسٹم اب آیا ہے چند سال پہلے. ہم پرانی گاڑیاں دیکھتے ہیں تو اس میں نہیں ملتی ہیں آپ کو, پرانے ماڈل نہیں ملیں گے آپ کو. کتنی محنت کے بعد اب جا کے اتنی ترقی ہوئی ہے کہ یار. تو یہ جو ہماری باڈی ہے نا یہ بھی آٹومیٹک ہے, پتہ ہے آپ کو. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کو شوگر ہے. شوگر جب ہوئی تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئے کہ مجھے شوگر ہو گئی ہے. ڈاکٹر نے بھی کہا کہ ڈاکٹر نے تسلی دی, انہوں نے کہا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے شوگر کو ڈیفائن کیا. انہوں نے کہا دیکھو جیسے آٹومیٹک گاڑی میں اور مینول گاڑی میں فرق ہوتا ہے نا, ایسے ہی شوگر کے مریض میں اور وہ آدمی جس کو شوگر نہ ہو یہ فرق دونوں میں. ہماری باڈی میں آٹومیٹک سسٹم لگا ہوا ہے جو شوگر کو خود بخود مینٹین کرتا ہے. آپ چینی زیادہ کھا لو گے تو وہ خود بخود کنٹرول کرے گی. وہ لبلبا ہمارا جو ہے نا وہ انسولین چھوڑتا ہے اور وہ خود بخود کنٹرول میں رکھتا ہے. لہذا چینی زیادہ بھی کھا لو گے تو نقصان نہیں ہوتا, کم کھاؤ گے تو بھی نقصان. وہ زیادہ کھائی بھی جو اسٹور ہوتی ہے جب کم کھاتے تو وہاں سے پوری ہو جاتی. اب آپ کی باڈی ہو گئی ہے مینول. اب آپ نے ٹیکے لگا کے خود سے اس کو کیا کرنا ہے, جیسے گیئر لگاتے ہیں نا, پہلے گیئر گاڑی کی اسپیڈ 100 کلومیٹر ہے اور گیئر پہلا لگا ہوا ہے, بیڑا گرک ہو جائے گا گاڑی کا. تو آپ کو خود 5ویں گیئر پہ گاڑی لانی پڑے گی. تو اب آپ کی باڈی میں شوگر لیول نہ ہائی ہوگا نہ لو کرنا ہے. آپ نے شوگر چیک کرنی ہے, جہاں اوپر گئی ٹیکا ٹھوکا اپنے, ٹھیک ہے نا, اس کو نیچے لے کر آئے. کم ہے چینی کھا کے اس کو, تو ہر وقت جیب میں چینی بھی رکھنی ہے اور وہ انجیکشن رکھنا ہے شوگر گرانے کا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو شوگر کے مریضوں کو دیکھو, ایک جیب میں چینی ہوتی ہے اور ایک جیب میں, جب گیئر بڑھانا ہے ٹھیک ہے نا تو ادھر سے چینی کھائی, شوگر لیول ہائی کیا. کم کرنا ہے ٹیکا لگا کے اس کو, وہ 24 گھنٹے وہ یہی بیچارے کرتے رہتے ہیں کہ چیک کرتے رہتے ہیں. اسی حساب سے لڈو بھی کھاتے ہیں. وہ ہمارے رشتے دار ہیں پنجاب میں, ان کو شوگر ہے تو وہ رسگلے کا ڈبہ لا کے رکھا, وہ ماشاء اللہ ٹھوک رہے ہیں. وہ انسولین ہوتی ہے نا جو لیتے ہیں. تو میں نے کہا یہ کیسے یار, ان کو تو شوگر. انہوں نے کہا بھائی تھوڑی سی مقدار بڑھا دوں گا انجیکشن میں نا, 2 لڈو زیادہ کھا لیے ہیں تو تھوڑی سی مقدار. اب دیکھو ہم اگر 4 لڈو بھی کھا لیں تو ہماری باڈی خود اس کو سنبھال لیتی ہے. تو آپ اندازہ لگاؤ کہ خدا نے تو ہمیں آٹومیٹک پیدا کیا, مینول پیدا, اور صرف اس میں نہیں ہے, ہر چیز میں ہماری باڈی آٹومیٹک ہے. ہر چیز میں خود سمجھتی ہے کیا کرنا ہے. سردیوں میں ہماری باڈی اپنے آپ کو سردیوں کے حساب سے ڈھالتی ہے, گرمیوں میں اپنے آپ کو گرمیوں کے حساب سے ڈھالتی ہے. ٹینشن میں اپنے آپ کو اس حساب سے. دیکھو جن بچوں کو بچپن میں ٹینشن ہوئی, بہت زیادہ ٹینشن نہیں, تھوڑی بہت ٹینشن ہونی چاہیے انسان کو, اس سے کیا ہوتا ہے ہماری باڈی میں ٹینشن برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. تبھی یہ جو ممی ڈیڈی والے بچے ہوتے ہیں نا برگر فیملیوں کے,
یہ پاگل جلدی ہوتے ہیں, پتہ ہے آپ کو. یہ جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو اسکول میں گئے تو وہاں پھڈے بازی شروع, تو انہوں نے کبھی گھر میں ابا سے پٹے ہی نہیں ہوتے, کبھی ٹینشن دیکھی نہیں ہوتی, کبھی کسی نے اونچی آواز سے ان سے بات نہیں کی ہوتی, ساری ہر کام ان کا وقت پہ ہو رہا ہوتا ہے. تو ذرا سی کہیں ٹینشن آئے یہ فوراً ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں, کیونکہ ان کی باڈی کو میں وہ صلاحیت ہی پیدا نہیں ہوئی غموں کو جھیلنے کی, ٹینشن کو. غریب کا بچہ دیکھو وہ ڈپریشن بھی نہیں آتا, غریب کا بچہ پٹ پٹ کے جوان ہوتا ہے گھر میں. ٹھیک ہے, ایک رضائی میں 10 بچے سو رہے ہوتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں اسی کو. پھڈے ہوتے ہیں ان کے رات کے وقت نا رضائی پہ لحاف پہ, وہ انہی پھڈوں میں آخر بالآخر جوان ہو جاتے ہیں. پھر ان کو کوئی نقصان بھی ہو پرواہ نہیں ہے بھائی, ہم نے تو اس سے بڑے بڑے نقصان تو بغیر رضائی کے سوئے ہیں سردیوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا, تبھی میں کہتا ہوں کہ لڑکوں کو لڑکوں میں رکھا کرو, تھوڑا سا پھڈے بازی بھی کرنے دیا کرو, بہت زیادہ چھوئی موئی نہ بناؤ. زندگی بڑی خطرناک گزرتی ہے انسان کی مستقبل میں, بڑی بہت آزمائشیں آتی ہیں. اتنا زیادہ چھوئی موئی بنا دینا اس کو, یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے. مائیں بعض دفعہ اپنے بچوں پہ بالکل بھی سختی نہیں کرتی, بچے کو ماں سے تو کم از کم پٹتے رہنا چاہیے وقتاً فوقتاً. باپ کی مار پھر زیادہ ڈینجرس ہو جاتی ہے, وہ زیادہ سخت ہو جاتی ہے. ماں سے جو بچہ پٹتا ہے نا وہ بہت اچھا بنتا ہے, بالکل تمیز سے زندگی گزارتا ہے. جو مائیں ذرا کنٹرول رکھتی ہیں, سختی کرتی ہیں بچپن میں, بڑے ہو کر نہیں, پھر بچپن میں. میں ایک گھر گیا, میں نے دیکھا چھوٹا بچہ 7 سال کا لڑکا جھاڑو لگا رہا ہے اور اس کا چھوٹا بھائی پوچھا لگا رہا ہے. بڑے میں نے کہا یہ کیا, ماں کا روب ہے. ماں نے بولا آج میری طبیعت خراب ہے چلو. وہ بیٹے کیا کر رہے ہیں, مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا یار یہ تو بڑی اچھی تربیت ہو رہی ہے نا, اب ساری زندگی تھوڑی پوچھا لگائیں گے, لیکن ایک بات ہے نا, گھر کو سنبھالنا آ گیا ان کو, ماں نے سختی کی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو آٹومیٹک بنایا, یہ ہر چیز میں اپنے آپ کو خود ہی اسی حساب سے کیا کرتا ہے, بیماریوں کے خلاف پہلے خود لڑتا ہے. کتنی بیماریاں ایسی ہیں جنہوں نے ہم پہ حملہ کیا مگر ہمیں پتہ بھی نہیں. یہ جو ڈینگی بیماری ہے نا, ڈینگی وائرس جو پھیلتا ہے, مچھروں نے تو ہم سب کو کاٹا ہوا ہے. جو ڈینگی مچھر ہے آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کو نہیں کاٹا ہوگا اس نے, بہت سے لوگوں کو کاٹا ہے. بیمار 1% ہوتے ہیں, 99% کیا ہوتا ہے, ان کی باڈی ری ایکٹ کرتی ہے, وہ دفاع میں لگ جاتی ہے. بالکل ایسا سسٹم ہے جیسے انڈین آرمی جیسے ہی بارڈر پہ جائے گی فوراً پاکستان آرمی بھی کی حرکت بھی تیز ہو جاتی ہے نا, بلکہ اس سے بھی زیادہ. وہاں سے کوئی جہاز آئے گا تو ہمارے ریڈار خود بخود سگنل دینا شروع کر دیں گے. بالکل اللہ نے ہماری باڈی کو ایسا بنایا. ادھر سے جراثیم حملہ کرتے ہیں, ان جراثیم سے فائٹ کرنے والے جراثیم خود گنے توپے لے کے پہنچ جاتے ہیں لڑائی کرنے کے لیے. حقیقت ہے یہ, اکثر جیت جاتے ہیں, کبھی کبھار ہار جاتے ہیں. میں نے ڈاکٹر ہارون یحییٰ کی ایک کتاب پڑھی, 15-20 سال ہو گئے, بڑی زبردست اس نے اس پر بحث کی تھی کہ کیسے ہماری باڈی کے جو جراثیم ہیں نا وہ حملہ کرتے ہیں ان جراثیم کے خلاف جو ہماری باڈی کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. اس نے پوری فگر بنا کے پوری ایک رپورٹ لکھی تھی, بڑی دلچسپ. بالکل وہی منظر ہوتا ہے جو میدان جنگ میں ہوتا ہے, کون سے جراثیم نے جا کے فائٹ کرنی ہے وہ بھی باڈی کو پتا ہوتا ہے, یہ والے پھینکو, ٹھیک ہے نا, کیسے لڑنا ہے, کتنا لڑنا ہے. اتنی زبردست فائٹ ہوتی ہے. اور جیسے جب جیتی ہوئی قوم ایک دفعہ جب جیتتی ہے تو اس کا مورال بلند ہو جاتا ہے, پھر اکثر وہ جیتتی رہتی ہے. اور شکست خوردہ قوم کی مقدر میں پھر کیا ہوتی ہے, شکست. بالکل ایسا ہی ہے, جب ایک بیماری ہماری باڈی پہ حملہ کرے اور ہماری باڈی اس پہ قابو خود سے پا لے, اینٹی بائیوٹک کے ذریعے نہیں, خود سے قابو پایا اس نے, وہ بیماری پھر قیامت تک حملہ کرنے کے قابل نہیں رہتی. کیونکہ وہ جراثیم ایک دفعہ فائٹ کر کے اتنے پاورفل ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں, وہ آستین چڑھا کے بیٹھے رہتے ہیں, بولتے ہیں بھائی کوئی اور جراثیم آ جائے, جو الگ ملک کی فوج آ جائے لڑنے کے لیے, اس ملک کی فوج اب دوبارہ ہم سے لڑنے کے قابل, وہ کوئی اور بیماری حملہ کر دے گی, یہ والی نہیں کرے گی حملہ. کتنی بھی ہیپاٹائٹس جن کو ہوتا ہے, باڈی پہ جب ہیپاٹائٹس کا حملہ ہوتا ہے نا, تو ہیپاٹائٹس کے خلاف جو جراثیم ہیں جب وہ فائٹ کرتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا, وہ فائٹ کر کے اگر جیت جائیں تو قیامت تک آپ کو دوبارہ ہیپاٹائٹس, بولو بھائی, نہیں ہو, اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. میری ایک دفعہ میں نے واقعہ سنایا تھا نا, وہ
انڈس ہاسپٹل میں نے بلڈ دیا کسی کو, کوئی مریض تھے وہ مانگ رہے تھے, میں نے بلڈ دے دیا. تو انڈس ہاسپٹل والے کیا کرتے ہیں, بلڈ جب آپ ان کو دیتے ہیں تو وہ پوری رپورٹ 12-15 ہزار کے ٹیسٹ بھی فری میں آپ کو کرا کے دے دیتے. تو انہوں نے میرا ٹیسٹ ویسٹ کرا کے سب کی رپورٹیں دے دی, مجھے نہیں دی. ہم فون کر رہے ہیں بھائی ہماری بھی رپورٹیں دے دو. انہوں نے کہا بڑی کوئی ڈینجرس رپورٹ آئی ہے, کوئی خطرناک رپورٹ آئی ہے. تو ہم نے انا للہ و انا الیہ راجعون احتیاطاً ہم نے کہا یہ بتا نہیں رہے شاید, تو بھائی سارے قرضے ورضے جو بھی جس کا لینا دینا ہے جو بھی حساب کتاب ہے بھائی اور تیار. ہم نے کہا یار یہ کچھ خطرناک رپورٹ آئی ہے جو یہ چھپا رہے ہیں کہ بھائی مفتی صاحب کہیں ڈر نہ جائیں یا کوئی پریشان نہ ہو جائیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو یہ سب چیزیں سوچ کے, کیونکہ رپورٹ دے نہیں رہے اور بتا رہے ہیں کہ یار کچھ مسئلہ ہے. تو خیر جی ہم نے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لی. ہم نے کہا اب ظاہر ہے خیال آتا ہے یار تو پھر اپنے آپ کو تسلی بھی دے رہے ہیں, اب مر جائیں گے نا, کیا ہو گیا, مر جائیں گے نا. اچھا پہلے پتہ چل گیا, توبہ استغفار اور جو ہے نا ایک آخری 4 شادیوں پہ زبردست بیان کر کے مر جاؤں گا, کوئی مسئلہ نہیں. ابھی تو ڈر ہوتا ہے, عورتیں پریشان ہوتی ہیں, لوگ ملامتیں کرتے ہیں, تو مر جائیں گے تو جو مرضی کرتے رہو بھائی تم. تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, آخری بیان میرا غیرت کے تانے دوں گا, بغیرت معذرت کے ساتھ کہ تمہیں شرم نہیں آتی یار, اتنا ہو گیا بولتے ہوئے اب تو میں نے کہا یہ کر گئے اور روحانی عاملوں کی طبیعت سے دھو گے نا ان کو, جو میرے جن کو میں سمجھتا ہوں معاشرے کی ضرورت ہے. وہ خیر انہوں نے پھر رپورٹ دی. انہوں نے کہا بھائی مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہی ہوا تھا کہ آپ پہ ہیپاٹائٹس کا حملہ ہوا تھا, لیکن وہ اللہ کا شکر ہے وہ آپ کی باڈی نے ہی وہ خود سے ایسی وہ چیزیں پیدا کی ہیں کہ وہ اس کو دبا دی. انہوں نے کہا اب آپ کو مبارک ہو, انشاءاللہ آپ پہ ہیپاٹائٹس کا حملہ کبھی بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا, آپ کی باڈی میں دفاع اتنا پیدا ہو گیا ہے کہ وہ آپ پہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو کہہ رہے وہ یہ تھا ذرا ہمیں اس میں دیر لگ رہی تھی اس لیے. اب دیکھو مجھے تو پتہ ہی نہیں کب حملہ ہوا ہے. جیسے آپ جب گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہو تو آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ چوتھا کب لگ رہا ہے اور 5واں گیئر کب لگ رہا ہے, بلکہ اس میں پھر بھی تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہوتا ہے. جو آٹومیٹک گاڑی ہے نا, جب اسپیڈ بڑھتی ہے تو ایک دم ہلکی ہو جاتی ہے گاڑی اس سے, لیکن یہاں تو اتنا بھی ایسا آٹومیٹک سسٹم ہے کہ رپورٹ سے پتا چلا کہ بھائی حملہ ہوا اور باڈی نے اس کا دفاع بھی کر لیا. ہمیں تو نہ حملے کا پتا چلا بھائی کب ہیپاٹائٹس کا مجھ پہ حملہ ہوا اور کب باڈی نے اس کے خلاف فائٹ کر کے اس پہ قابو پایا. ہمیں تو یہ رپورٹ نہ آتی تو قیامت تک پتا بولو بھائی نہیں چلتا. انہوں نے کہا آپ کو نہیں ہوگا انشاءاللہ, اور نہ آپ کوئی جھوٹا پیا آپ کا اس کو بھی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا یہ ایسے نہیں لگتی, یہ خون سے لگتی ہے بیماری. انہوں نے کہا لیکن آپ نے بلڈ کسی کو دیا اور اس کی باڈی میں یہ جراثیم جائیں گے اور اس کی باڈی نے اگر فائٹ نہیں کر سکا تو اس کو ہو جائے گا, اس لیے آپ ساری زندگی کسی کو بلڈ نہیں دے سکتے, بس یہ پابندی ہے آپ پر اور کوئی پابندی نہیں ہے. ہم نے کہا چلو عزت رہ گئی, ورنہ ہر دوسرے دن کو ایسا بلڈ چاہیے, نہیں دو تو لوگ بولتے ہیں کہ یار ادھر بیان کرتے ہیں انسانیت کی خدمت ہے. تو ایسے تو میرا بلڈ کوئی نہیں لے رہا, لیکن ویسے جو میرا بلڈ چوستے ہیں نا لوگ وہ بالٹیاں بھر بھر کے. ابھی ایسے ہی عصر کے بعد ایک صاحب آئے ملنے کے لیے, وہ گئے ہیں, دوسرے آگے بیٹھ گئے, وہ ابھی گئے نہیں ہے, تیسرے آگے بیٹھ گئے. ابے بھائی کس کس سے کیسے ملے یار, آدمی اللہ کے بندو تھک جائے گا. اس طرح سے الحمدللہ چوس رہے ہیں خون. تو بھائی ایسا نہ ہو کہ لگ جائے کچھ, ٹھیک ہے نا, بددعا نہ لگ جائے کم از کم. تو میں جو اصل بات بیان کر رہا ہوں, ایسے بہت ساری چیزیں ہوں گی, آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ہوا ہو, کوئی اور بیماری نے حملہ کیا ہو لیکن آپ کی باڈی اس پہ. تو وہ جو ڈاکٹر ہارون یحییٰ تھے نا, انہوں نے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا 24 گھنٹے جراثیم ہم پہ حملہ کر رہے ہیں, 24 گھنٹے, اور 24 گھنٹے ہماری باڈی کے جراثیم ان سے لڑ رہے ہیں, اور ایک محاذ پہ نہیں درجنوں محاذوں پہ لڑ رہے ہیں. ہر وقت کی جنگ ہے یہ. یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی ہماری ڈیتھ ہوتی ہے فوراً ہماری باڈی سڑنا شروع. کیوں؟ اس لیے کہ اب جب باہر کے جراثیم حملہ کرتے ہیں تو اندر کے جراثیم حملہ کرنے کے قابل نہیں رہتے. 24 گھنٹے میں لاش سے سڑی ہوئی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ جو لاش خراب ہوتی ہے نا, جو جرمز حملہ کرتے ہیں وہ اب بھی کر رہے ہیں, لیکن ابھی ہم خراب بولو نہیں ہو رہے. وہ اب بھی کر رہے ہیں جو ہمارے گوشت کو سڑانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں.
گوشت کو کھانے میں لگے ہوئے ہیں, سڑانے میں لگے ہوئے ہیں, ہر چیز کو خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں. لیکن ابھی کیا ہے, وہ جتنی پاور سے حملہ کر رہے ہیں, ہماری باڈی بھی اتنی, جو اس میں ریزسٹنٹ پاور ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے. وہ ہماری باڈی کے جراثیم توپیں لے کے مقابلہ. جس دن ہم مرے تو ہمارے جراثیم بھی ہمارے ساتھ ان کی توپوں سے بھی وہ بھی مر گئیں. تو دیکھو 24 گھنٹے نہیں لگتے سڑنے میں انسان, 24 گھنٹے میں اللہ بتاتے ہیں یہ ہے تو اصل تو تیری اوقات یہ, تو میں نے اندر جراثیم ڈالے ہوئے تھے فائٹ کرنے کے لیے, ان کو بارود دیا ہوا تھا, دھاڑ دھاڑ آپس میں کیا ہو رہی تھی, فائرنگ ہو رہی تھی. جیسے اللہ نہ کرے ابھی 1000 کلومیٹر پہ آرمی ہے, وہ اگر بارڈر چھوڑ دے تو کتنا ٹائم لگے گا انڈیا کو گھسنے میں؟ 24 گھنٹے میں ملک کا بیڑا, ایسا ہی ہے نا, بیڑا غرق ہو جائے گا ملک کا. تو ہر وقت کی فائٹ ہو رہی ہے, ہمیں نہیں پتا ہے, بارڈر پہ سب کچھ ہر وقت وہ ادھر روک کے رکھے ہیں انہوں نے, ادھر ہمارے والوں کو روکا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی, اور وہ تو مینوئل ہے, آٹومیٹک نہیں ہے, وہاں تو باقاعدہ فوجیں بھیجی جاتی ہیں, بٹھایا جاتا ہے. اندر کا سسٹم اللہ نے بنا کے سافٹ ویئر ڈال دیے ہیں, آٹومیٹیکلی کام کر رہے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. ادھر سے فلاں چھینکا, اس کے جراثیم گئے, ادھر سے ہماری باڈی نے اس کو باہر نکال دیا یا مار دیا, جان سے مار دیا اس کو. ایسا خاندانی سسٹم اللہ نے بنایا ہے. اور یہ بھی عجیب بات میں آپ کو بتاؤں, دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بہت اچھا کھاتے ہیں, شکل پھر بھی اچھی نہیں ہوتی, معذرت کے ساتھ ہیں, کیا خیال ہے؟ کچھ بہت خراب کھا رہے ہوتے ہیں, پھر بھی بہت, بال بڑے گھنے ہوں گے ان کے, چمک رہے ہوں گے. یہ بھی اس لیے کہ ہماری باڈی آٹومیٹک سسٹم ہے اس کا, وہ مینوئل نہیں ہے. بالوں میں گندھک ہوتی ہے, سلفر ہوتا ہے, تو اب آپ نے بالوں کو خوبصورت بنانا ہے, فش میں ہوتا ہے نا یہ, تو فش آپ نے کھانا شروع کی, کیا سب کے بال خوبصورت ہو جاتے ہیں؟ تھوڑا سا فرق پڑے گا, زیادہ نہیں پڑتا. اور ایک آدمی ہے جو کریلے کھا رہا ہے صبح شام, بال اس کے, وجہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ نے باڈی میں نا آٹومیٹک سسٹم لگایا ہوا ہے کہ اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا ہے, تو اس کی خوبصورتی کو مینٹین رکھنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے, اور جہاں ضرورت ہے, روٹی جب ہم کھائیں گے تو باڈی وہ تمام چیزیں وہاں سے کھینچ کے اپنی اپنی جگہ پر اپنے ڈپارٹمنٹ میں خود بخود پہنچا دے گی. سمجھ رہے ہیں؟ وہ خالی روٹی پہ ہی بہت اچھے سیٹ ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ایک آدمی مچھلی کھا کھا کے, مچھلی کے کیپسول کھا کھا کے پھر بھی گنجا ہے, وہ بال خوبصورت تو دور کی بات, اگ ہی نہیں رہے. فرق پڑتا ہے گولیاں کھانے سے, لیکن زیادہ نہیں پڑتا. گاڈ گفٹڈ, جس میں یعنی اللہ کی طرف سے جو گفٹ, قدرتی جو تحفہ ملا ہوتا ہے نا, وہ زیادہ مؤثر ہے اس میں. لمبے قد, چھوٹے قد, یہ سب آٹومیٹک سسٹم ہے. میری ایک چھوٹی بچی نا, وہ اس کے ٹونسلز تھے, بیمار رہنے لگی تھی, وہ خیر علاج ہوا اس کا, تو کھاتی بھی بہت کم تھی. میں نے ڈاکٹر سے کہا, میں نے اس کا قد نہ چھوٹا رہ جائے. ڈاکٹر نے کہا قد نہیں چھوٹا رہے گا. انہوں نے کہا یہ اللہ نے ایسا سسٹم بنایا جس نے لمبا ہونا ہے نا, وہ تھوڑا بھی کھائے گا وہ لمبا ہو جائے گا, وہ لمبا ہوگا. اور جو کمبخت, معذرت کے ساتھ کمبخت تو نہیں کہنے چاہیے, جو جس کو اللہ نے چھوٹے رہنے کے لیے بنایا ہے, وہ جائیدادیں بھی کھا جائے گا, وہ لمبا نہیں ہوگا. وہ اتنے کا, وہ ایک ٹھگنی عورت سے شادی ہو گئی نا, ایک آدمی کی ایک ٹھگنی عورت سے شادی ہو گئی, بچے اتنے نا, اب وہ بڑے ہی نہیں ہو رہے. وہ بھائی وہ ماں پہ چلے گئے تھے, ٹھیک. تو وہ ماں بچوں کو کہہ رہی ہے کہ کھانا کھا لو بیٹا, جلدی جلدی کھا لو, بڑے ہو جاؤ. تو وہ کہہ رہے یہ بڑے نہیں ہوں گے, یہ اتنے کے اتنے ہی رہیں گے. کہہ رہے ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا, وہ بڑے ہو گئے, یہ کمبخت اتنے کے اتنے ہی ہیں. وہ پودے اتنا کھا نہیں رہے, اس کو ان کو دیکھو کہاں تک نکل گئے وہ. تو وہ جل کٹ کے کہہ رہا تھا کہ یہ ٹھگنی سے شادی کرنے کا نتیجہ ہے کہ یہ, اور کہہ رہے جتنا کھلائے گی نا اور چھوٹے ہو جائیں گے یہ. تو خیر یہ تو ایک مزاح ہے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ جس کو اللہ نے جیسا بنا دیا. حکیم سعید صاحب بڑے پیارے آدمی تھے, بڑی پیاری, ہم نونہال پڑھا کرتے تھے بچپن میں. آج کل تو بچوں کو کوئی ڈھنگ کی چیزیں پڑھنے کو دی نہیں جاتی, ویڈیو گیم میں لگایا ہوا ہے. بڑی پیاری باتیں اس میں ہوتی تھیں نونہال میں. تو کسی نے ان کو لکھ کے دیا میرا قد چھوٹا ہے, مجھے کوئی دوا دیں بڑا ہو جائے. انہوں نے کہا یہ بڑا نہیں ہو سکتا, آپ اپنی سوچ کو بلند کر لو, آپ فکر کو بلند کر لو. قد کے لحاظ سے آپ چھوٹے ہو, کارنامے آپ کے بلند. یہ مینوئل ہے, یہ آٹومیٹک. تو کام ایسے کرو کہ چھوٹے قد کے باوجود لوگ آپ کی عزت کریں. بولے چھوٹا قد ہے, کام اس کے بڑے بڑے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھوٹا قد تھا, اور پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی پنڈلیاں تھیں. دبلے بھی بہت تھے, قد کے چھوٹے بھی بہت تھے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازار کو نا آدھی پنڈلی تک رکھا کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود تھوڑا نیچے رکھتے تھے, ٹخنوں سے اوپر, مگر پنڈلی چھپاتے تھے. کسی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پنڈلیاں کھولا کرتے, انہوں نے کہا میری پنڈلیاں اتنی پتلی پتلی ہیں مجھے کھولتے ہوئے شرم آتی ہے. قد بھی چھوٹا اور دولے بھی, اور حضرت عمر بڑے قد کے تھے, بڑی پرسنالٹی تھی. لیکن عبداللہ بن مسعود جب مدینہ منورہ آتے, حضرت عمر استقبال میں کھڑے ہو جاتے, سینے سے لگاتے, فرماتے ہیں کنیفن ملئ علما, چھوٹا سا آدمی ہے, علم سے بھرا ہوا ہے. علم لمبوں سے زیادہ ہے, یعنی لمبے میں تو کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے نا, اس میں زیادہ علم آ سکتا ہے. کہا کہ علم لمبوں سے زیادہ کس میں ہے, ان میں. تو بڑا احترام کیا کرتے تھے. اور اہل کوفہ سے کہتے حضرت عمر کہ میں نے اپنے آپ پر تم کو ترجیح دے کر یہ بندہ تمہارے پاس بھیجا ہے, یعنی ایسے صاحب علم کی مجھے ضرورت تھی, مگر میں تمہارے لیے قربانی دے رہا ہوں کہ جس کو میرا دل چاہتا ہے اپنے پاس رکھوں وہ میں تمہیں دے رہا ہوں, یہ میں قربانی دے رہا ہوں. کتنے چھوٹا. حضرت بلال حبشی کو دیکھ لو, سیاہ رنگ تھا, موٹے ہونٹ تھے, لیکن آج جب ان کا نام زبان پہ آتا ہے کیسی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے. تو کارنامے کیا تھے, سفید تھے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو بنایا ہے آٹومیٹک. لمبے بال ہیں تو وہ ہوں گے, وہ خود بخود ہماری باڈی جب ہم کھانا کھائیں گے ادھر سے جو چیزیں اس نے نکالنی ہے نا, وہ نکول کے اپنی جگہ ٹھکانے لگا کے خود ہی فٹ کر رہی ہوتی ہے. لہذا ان چیزوں میں نا جو قدرتی چیزیں ہیں ان میں زیادہ کانٹ چھانٹ کی کوشش نہ کیا کریں. یہ زیادہ تھوڑے بہت ہو سکتا ہے بال گر رہے ہوں بیماری سے, وہ کھا لیں آپ, کیا ہے یار وہ سربیکزی تھوڑی دن تک کھا لی, وہ تھوڑا سا کور کر لے گی لیکن زیادہ نہیں کرے گی. لوگ 40 سال کے بعد کوشش کر رہے ہیں کہ بال سفید نہ ہو. او بھائی نہیں ہے, تھوڑے دن تک چلو کچھ مچھلیاں زیادہ کھا لیں تو کچھ دن تک تو ہو جائے گا, پھر ہو جائیں گے. وہی فطرت سے لڑنے کی کوشش مت کرو, یہ تو قدرت کی طرف سے ہوگا. ڈاکٹروں کے سفید ہو جاتے ہیں بال, دیکھو آپ جس ڈاکٹر کے پاس آپ جا رہے ہو نا میرے بال کالے کر دو, وہ خود سر اتار کے دیکھو تو کالا کولا لگا کے بیٹھا ہوا ہوگا وہ, تو ٹوپی اتار کے سر اتار کے نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں دیکھو کہ مینول گاڑی کا سسٹم کم پیچیدہ ہوتا ہے, آٹومیٹک کا زیادہ. تو ہم کہتے ہیں یہ تو خود سے بن ہی نہیں سکتی. تو انسان کی باڈی آٹومیٹک ہے. ہمارے زخم خود بھرتے ہیں, کیا خیال ہے؟ زخم ہو جائے آپ علاج نہ بھی کرائیں, خود ہی فیلنگ شروع, ہیلنگ بھی اور فیلنگ بھی خود بخود شروع ہو جاتی ہے نا, خود بخود زخم. بچوں کی صبح شام کتنی چوٹیں لگتی ہیں. ایسے واقعات بھی آئے ہیں, ایک صاحب زخمی ہوئے, ان کے یہاں سے نا ایکسیڈنٹ میں ادھر سے دماغ کا تھوڑا سا حصہ نکل آیا, بھیجا نکل آیا. ڈاکٹروں نے کہا یہ مر جائے گا, اور پیرالائز بھی ہو گئے. اللہ کی قدرت, کچھ دنوں کے بعد دماغ نے اپنی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام خود ہی شروع کیا, ریپیئرنگ خود بخود ہو رہی ہے. ہوتے 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 دماغ کا یہ حصہ خود بخود کام کرنا شروع ہو گیا. ڈاکٹر حیران ہو گئے یار یہ یعنی وہ جو حصہ پیرالائز ہوا تھا وہ ٹھیک ہو گیا. باڈی نہ خود بخود اپنے آپ کو ریپیئر کرنے میں بالکل ہی کچومر نہ نکلا ہو. اب ظاہر ہے انگلیاں کٹ کے ادھر چلی گئیں, وہ ریپیئر ہو کے تھوڑی فٹ ہو جائیں گی. باڈی جس دن پریشان, جس دن کوئی زخمی ہوتی ہے اسی دن سے باڈی کے اندر خود بخود ریپیئرنگ کا کام شروع ہو جاتا ہے خود بخود. تو کیسا اللہ کا نظام ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں آٹومیٹک دودھ آ جاتا ہے. تو بھائی یہ خود سے نہیں ہو سکتا. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ خود بخود نہیں ہو سکتا, یہ ناممکن ہے. کوئی ہے بنانے والا, اور وہ بنانے والا ہم سے خطاب صرف قرآن میں کرتا ہے. اپنی پہچان, میں نے ایک دہریے سے پوچھا, میں نے کہا مجھے بتاؤ یہ انسان کی باڈی خود بخود بنی ہے تو یہ دانت منہ میں کیوں لگے ہیں, ہاتھوں میں کیوں نہیں ہیں؟ چبانے کے لیے یہاں ہوتے نا, ہم یوں یوں روٹی چبا کے منہ میں لے جاتے. یہ یہیں کیوں اگ گئے؟ اس لیے کہ کھانے کا عمل زبان سے شروع ہوتا ہے نا, یہی اللہ نے چبانے کے لیے دانت بھی پیدا کر دیے, اور کیسے ترتیب سے جوڑ دیے اس کو. زبان ان کے درمیان میں نہیں پھنستی, حالانکہ زبان اور زبان کی فٹنگ دیکھو دانتوں کے درمیان میں کیسے ہے. بولتی ہے تو کیسے گھومتی رہتی, لیکن دانتوں کے بیچ میں نہیں آ رہی. وہ بھائی تھوڑی سی لمبی ہوتی تو دانتوں کے بیچ میں, تھوڑی سی چھوٹی ہوتی تو تے نکالنے میں مشکل ہوتا. سے تے یہ الفاظ تو نکلتے ہی نہیں نا. کیسی زبردست زبان کی فٹنگ کی ہے, پورے دانتوں کے بیچ میں اس کو فٹ کر دیا, چاروں طرف دانت,
لیکن جب ہم چباتے ہیں تو کبھی غلطی سے چب جائے تو الگ بات ہے, لیکن نارملی ہماری زبان دانتوں کے نیچے نہیں دبتی. تو یہ زبان یہاں کیوں فٹ کی ہوئی ہے بھائی؟ اس لیے کہ یہاں زبان سے لعاب خارج ہوگا, تھوک خارج ہوگا, جو ہماری جو لقمے کو ہضم کرنے میں مدد دے گا, اور یہی چبانے کا پروسیس ہوگا. چبانے کا پروسیس اگر باہر ہوتا تو پھر کھانا اس طرح سے ہضم نہیں ہوتا. او بھائی یہ خود بخود نہیں ہو رہا, اور ایک پورا سسٹم ہے ادھر نگلتا. دیکھو سانس کی نالی اور خوراک کی نالی بالکل ساتھ ساتھ ہیں. سانس لیتے ہیں تو وہ خوراک کی نالی میں نہیں جا رہا, اور روٹی کھاتے ہیں تو وہ سانس کی نالی میں نہیں جا رہی, بالکل اپنی جگہ پر, حالانکہ دونوں بالکل ساتھ ساتھ چپکے ہوئے ہیں. جیسے ہی ہم کھانا کھاتے ہیں الٹے بھی ہو جاتے ہیں تو کھانا نکلتا نہیں ہے. بھائی یہ پائپ ہے تو الٹا ہو کے نکلو نا, وہ ڈھکن خود بخود لگا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, آٹومیٹک سسٹم ہے. ادھر روٹی گئی, ادھر میدے کا منہ اوپر سے بند, وہ صرف جانے کے لیے کھلا ہوا, واپسی کے لیے نہیں کھلا ہوا وہ, ورنہ ہم جب الٹے ہوتے تو سب چیزیں باہر. اور کوئی بھی کسی کا الٹا ہو سکتا ہے, کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کھانا کھایا, بچہ تو کھاتے ہیں اور کلا بازیاں کھا رہے ہوتے ہیں, تو پتہ چلا کلا بازیاں کھائیں وہ سارا منہ سے باہر. ایسا نہیں ہوتا, ایک نظام بنا دیا. تو بھائی یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. اسی کو اللہ فرما رہے ہیں, پرندوں کی مثال دینے, اولم یروا الی الطیر, دیکھتے نہیں ان پرندوں کی طرف, صافات ویقبضن. پھر آگے اللہ کو جوش آیا, اللہ نے فرمایا افمن یمشی مکبا علی وجہہ, بھلا بتاؤ جو الٹے منہ الٹے راستے پہ چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح ہے جو ان آیات اور ان دلائل کو دیکھ کر اپنا راستہ سیدھا کر لے. جسے بتایا جا رہا ہو کہ تیری منزل وہ ہے, وہ دیکھ سامنے وہ تیرا گھر ہے, وہ تیرے ابا کھڑے ہوئے ہیں, وہ تیرے اماں کھڑی ہوئی ہیں, وہ انتظار کر رہی ہیں, وہ تیرا گھر ہے, پیچھے جو ہے نا کھائی ہے گہری, نہیں جا. تو دلائل سے سمجھا دیا, وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں میں پیچھے ہی جاؤں گا, اور پاؤں سے چل کے نہیں الٹا ہو کے جاؤں گا. تو اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ تو ہم یہی بیوقوفی والے کام کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا سیدھا راستہ چھوڑ کر گوروں کے پیچھے چل رہے ہیں, اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ انہوں نے سوئی بنائی, انہوں نے جہاز بنایا, انہوں نے راکٹ بنایا. ابھی میرا ایک بیان گیا تو کسی نے, میں نے کہا نا انگریز زیادہ اچھے یا ہم اچھے, وہ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ارے لوگ کہتے ہیں نا انگریز بہت اچھے, تو میں نے کہا اتنے اچھے ہیں تو وہ انگریز آپ کے گھر جب آئے بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے, انگریزوں کی مثال دے رہا ہوں کہ کوئی بندہ آپ کے گھر آئے بچی کا رشتہ لینے کے لیے اور اپنی خصوصیات بیان کر رہا ہو, اس کا ابا اس کی خصوصیات بیان کر رہا ہو کہ یہ ماشاءاللہ لڑکوں کا بھی شوقین ہے اور لڑکیاں بھی صبح شام ان کا بھی شوقین ہے, پینے پلانے سے شغف بھی رکھتا ہے, اور 60 سال کے جب ابا ہو جائیں گے تو ان کو اولڈ ہوم میں جمع کرا دے گا ہیں. اور ایک بات آخر میں کہ کنفرم نہیں ہے کہ میرا ہے بھی کہ نہیں ہے, ڈی این اے سے پکڑا گیا تھا, صحیح ہے نا. تو میں نے کہا, اور لیکن پھر آگے تعریفیں شروع کرتے, لیکن اس کی خاصیت ہے کہ گیس کا بل ٹائم پہ جمع کراتا ہے, آفس میں کبھی لیٹ, ملک سے محبت کرتا ہے, کبھی کوئی کرپشن میں پکڑا نہیں ہے, صفائی پسند ہے, کبھی آپ کو گھر جا کے دیکھو تو صاف ستھری, گٹر نہیں ابل رہے اس کی گلی میں, تو آپ بولو گے بھائی یہ لیکن کہہ کے میرا مذاق مت اڑاؤ. تو میں نے اچھی طرح میں نے کہا غیر مسلموں کی جو خاصیتیں ہیں نا وہ کوئی اتنی بڑی نہیں ہے اللہ کی نظر میں, ہم اتنے میلے ہو کے بھی ان سے بہت, اور ہم اوپر سے میلے ہوتے ہیں اندر سے تو ہوتے بھی نہیں, اندر سے ہم ان سے زیادہ صاف ستھرے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. نہیں یقین ہے کبھی کسی گورے سے بولو ذرا معذرت کے ساتھ, ورنہ قمیض اتار کے اگر چیک کر لو نا تو وہ اتنے نیٹ کے لیے نہیں نکلے گا, وہ نکل بھی سکتا ہے, کچھ نہاتے بھی ہیں. تو اس پہ کسی نے کمنٹس کیے کہ تم ایک سوئی تو بنا نہیں سکے, سوئی بھی تم وہاں سے خریدتے ہو ہیں, تمہاری ہر پنکھا جو تم ہوا لے رہے ہو وہ بھی گوروں نے بنائی, ہر چیز انہوں نے بنائی, اور تم کہتے ہو ہم ان سے اچھے ہیں. تو بھائی اچھے یا برے کی ڈیفینیشن میں یہ چیز آتی نہیں ہے کہ آپ کیا بنا رہے ہیں اور کیا نہیں بنا رہے, یہ چیز نہیں آتی ہے. یہ جو انہوں نے اتنی چیزیں بنا لی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے پاس حکومت ہوتی ہے وہ ہر ایک کی صلاحیتوں سے وہ کیش کراتا ہے. آپ کے پاس حکومت نہیں ہے. جب ہماری خلافتیں تھیں, ہماری حکومتیں تھیں, ہماری پالیسیاں چلتی تھیں تو وہ ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. یقین نہیں آئے تو ماضی کے اوراق اٹھا کے دیکھو, 400 سال گوروں نے ہماری زیتونہ یونیورسٹی میں پڑھا ہے اور جامعہ ازہر میں پڑھا ہے. میں نے تو اس پہ ایک ریسرچ بھی پیش کی تھی ایک یونیورسٹی میں.
انگریز کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی ترقی سے ہم فائدہ نہ اٹھاتے, مسلمانوں کی جو سائنس پہ ریسرچ ہے ان کتابوں کو ہم نے نہ پڑھا ہوتا, تو ہم آج جس ترقی پر ہیں آج سے 500 سال بعد یہاں جا کے پہنچتے ہیں ہم جہاں آج ہیں. یہ گوروں نے لکھی ہے یہ باتیں. بھائی گورنمنٹ ان کی ہے, حکومت ان کی ہے, پاور ان کے پاس ہے, تو غلام قوم کچھ بھی نہیں کر سکتی. وہ بیٹھ کے پر روتی ہے, بھیک مانگتی رہتی ہے. سارا سسٹم ان کا ہمارے اوپر مسلط ہوا ہوا ہے. ہمارے اندر کوئی پڑھا لکھا پیدا بھی ہوگا تو وہ کیش وہ کرائیں گے اس کو. اول تو اتنا زیادہ پڑھا لکھا پیدا ہونے نہیں دیں گے. ہماری یونیورسٹی میں جو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے وہ سلیبس ہے جو انہوں نے پھینک پھاک کے وہ فارغ ہو چکے ہیں, وہ ہم اٹھا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور پھر ہمارا جو اسکولنگ سسٹم ہم پہ مسلط کیا گیا ہے, جس میں ہم صبح و شام کلر کے ڈبے لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. سیب میں ہمارے بچے پیلا رنگ کر رہے ہوتے ہیں, لال رنگ کر رہے ہوتے ہیں, اور کیلوں میں پیلا رنگ. اس میں سائنسدان پیدا ہونے کا تصور یہ مذہب کی یا مولویوں کی غلطی نہیں ہے, یا مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں ہو رہا. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم پہ جو جس قسم کے لوگ مسلط, انگریز جب گیا نا انڈیا سے تو وہ اپنے لوگ ہم پہ مسلط کر کے گیا ہے. اس نے آزادی ہمیں دے تو دی, لیکن کہا کہ زیادہ فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے تم پہ 200 سال حکومت کی ہے, میں نے دیکھا تمہارے اندر دم بہت ہے, تم دوبارہ میری آنکھوں میں آنکھیں. جب جامعۃ الرشید نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے کہ برطانوی سامراج نے ہمیں کیسے لوٹا, وہ گوروں کی کتابوں سے بنائی ہے. انگریزوں کی جو بکس ہے نا, جو انگریزوں نے ہندوستان کی تاریخ پہ لکھی ہے, ان کتابوں سے ڈاکومنٹری بنائی ہے, وہ ضرور دیکھیں. یا گوروں کی کتابیں پڑھیں کہ انڈیا جب بر صغیر, جس میں بنگلہ دیش, برما, پاکستان اور انڈیا ہندوستان تھا, اس پہ 1000 سال کس کی حکومت رہی ہے؟ بولو نا, مسلمانوں کی رہی ہے. 20% مسلمانوں نے اتنے بڑے کنٹری پہ حکومت کی ہے, بڑی پاورفل حکومت. اس وقت کیا مسلمانوں کی سائنسی ترقی تھی, یہ آپ کو گورا بتائے گا. نہیں آ رہی بات؟ یہ گوروں کی کتابوں سے پڑھو جا کے, وہ بتائے گا کہ ہم جب ہندوستان میں داخل ہوئے ہیں اس وقت مسلمانوں کی حالت کیا تھی. اس وقت برطانیہ اپنے جہاز, برطانیہ انڈیا کے جہاز جو مسلمانوں کے بنائے ہوئے جہاز تھے, وہ دوسرے ملکوں کی طرف جانے نہیں دیتا تھا کہ اگر دوسرے کنٹریز نے مسلمانوں کے بحری جہاز دیکھ لیے تو ہمارے جہاز کوئی ہم سے نہیں خریدے گا. نہیں آ رہی؟ ایسے جہاز ہندوستان بنایا کرتا تھا. ہندوستان کا مطلب مسلم کنٹری تھا ہندوستان اس وقت. اتنی ترقی تھی. یہ جو زیتونہ یونیورسٹی ہے مصر, شام میں, اس میں 400 سال تک گورے آ کے پڑھتے رہے ہیں مسلمان ٹیچروں سے. یہ جو مصر کی جامع ازہر ہے نا, جو آج دنیا کی بالکل تھگی ہوئی یونیورسٹی سمجھی جاتی ہے, اس نے بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا کیے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. 400 سال تک یہ جو مسلمان سائنسدان تھا محمد بن موسیٰ الخوارزم, جو ریاضی دان تھا جس نے الجبرا کی بنیاد رکھی, 400 سال تک گوروں کی, میں نے خود تحریر پڑھی ہے کہ 400 سال تک برطانیہ کی یونیورسٹی میں اس کی میتھمیٹک کی کتابیں پڑھائی گئی ہیں. 400 سال کوئی کم نہیں ہوتے. تو بھائی جب آپ کی حکومت آپ کی ہوتی ہے تو پھر آپ اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہیں. ابھی ہماری حکومتیں ہیں مگر اتنی پاورفل نہیں ہیں. ابھی تو ہم ہر چیز میں پوچھتے ہیں کہ یہ پڑھا دوں, آپ امریکہ سے پوچھتے پڑھاؤں, وہ کہے یہ نہیں پڑھانا. یہ جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان وغیرہ سائنسدان بن گئے اپنی محنت سے بنے ہیں. کیا ہو گیا بھائی؟ یہ کوئی اس سسٹم کے تحت تھوڑی بنے. اگر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کیلے میں لال کلر کرتا اسکول میں بیٹھ کے, سوری ہاں کیلے میں پیلا کلر کرتا اور سیب میں ریڈ کلر کر کے ڈرائنگ کی کتابیں لے جا کے دکھا رہے ہوتے وہ, اور ان کے ابا اس پہ ان کو 10 روپے دیتے اور اسکول میں ان کے نمبر اچھے آتے, اس بیس پہ وہ سائنٹسٹ بنتا اتنا بڑا. کیا ہو گیا بھائی؟ وہ پورے سال میں 4 پویم یاد کراتے ہیں اسکول والے, ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار اور اس ٹائپ کی. تو ماں باپ بولتے ہیں ہمارا بچہ فر انگلش بولتا ہے. میں ایک دفعہ کراچی سے لاہور بائی ایئر جا رہا تھا, تو میرے ساتھ میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, بڑے اچھے ڈریس ان کا لگ رہا تھا, ڈریس سے پتہ چلتا ہے نا پڑھا لکھا آدمی ہے. تو میں نے اردو اخبار منگوایا, پڑھنا شروع کیا. کوئی انگلش اخبار منگوا رہا ہے, کوئی اردو منگوا رہا ہے. وہ ایئر ہوسٹس آئی اخبار بانٹ رہی تھی, وہ دلچسپی نہیں لے رہے. تو میں نے ویسے ہی گپ شپ میں, میں نے کہا خیریت آپ اخبار نہیں پڑھ رہے؟ کہہ رہے ہیں یار اردو تو اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ انگلش میڈیم میں پڑھا ہے.
میں نے پڑھا انگلش میڈیم میں, لہٰذا مجھے اردو پڑھنا نہیں آتی. تو میں نے کہا پھر انگلش پڑھ لیں. کہہ رہے وہ پڑھائی اچھی نہیں تھی تو انگلش میڈیم میں پڑھ کے انگلش اتنی اچھی نہیں ہوئی کہ اخبار پڑھ سکوں میں. کہہ رہے نہ ادھر کے رہے نا نہ انگلش میڈیم کے رہے نہ اردو میڈیم کے. یہی ہے, آپ کے گھر میں اردو بولی جا رہی ہے, اسکول میں آدھے ٹیچر اردو بول رہے ہیں, آدھے ٹیچر شو مارنے کے لیے انگلش بول رہے ہیں, وہ بھی بیچارے ہجے کر کر کے بول رہے ہیں. کتابیں اتنی مشکل ہیں انگلش کی, وہ امپریشن اچھا ڈالنے کے لیے ہم بہت ہائی لیول کی انگلش پڑھاتے ہیں. میں نے بھی انگلش میڈیم میں پڑھا ہے. میں نے اپنی کتاب ایک دفعہ لے جا کے دکھائی اپنے پھپھا کو نا, وہ سعودی عرب سے آئے تھے. انہوں نے کہا یار یہ بیٹا پہلی وہ لائن پڑھ کے بتانا. میں نے اتنی مشکل انگلش تھی وہ, ان کا میرا کزن بھی وہیں پڑھتا تھا, تو میرے پھپھا نے فوراً اس کو نکال لیا, اس کو گورنمنٹ کے اسکول میں بولا اس کو اردو میڈیم میں ڈالو, ورنہ یہ نہ اردو کا رہے گا نا. اور اچھا وہ اردو میڈیم میں آج اللہ کا شکر ہے بڑا پڑھا لکھا ہے وہ, صحیح ہے نا, کمپیوٹر سائنس میں بہت آگے نکل گیا. انہوں نے کہا یہ اتنی مشکل انگلش بچوں کو پڑھائی جا رہی ہے, یہ تو سمجھیں گے ہی نہیں, ایک لائن سمجھ میں نہیں آ رہی, لیکن کتابیں اتنی مشکل مشکل دیکھیں گے یار, کیا کیا ہائی لیول کی انگلش پڑھائی جاتی ہے ان کے. تو ککھ بھی نہیں آ رہا میرے بھائی. یہ صرف ماں باپ اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ, کیونکہ ماں باپ سے زیادہ اچھی بول رہا ہوتا ہے وہ. ایک دفعہ کیا ہوا, ایک صاحب مجھے ایک بات کہنے لگے, یار وہ آپ نے یہ بات کہی ہے میری. میں نے کہا اٹ ازنٹ پاسبل فار می ٹو ڈو دس. ارے آپ اتنی اچھی انگلش بولتے ہیں یار, مجھے تو آج پتا چلا. میں نے کہا یہ اسٹرکچر یاد کیا ہوا ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل فار می ٹو ڈیفائن یو دس. یہ چند چیزیں تو آدمی جو تو ویسے ادھر ادھر سے سیکھ لیتا ہے اگر دماغ چل رہا ہو. تو میں نے کہا ایسے تو میں بہت وہ بول سکتا ہوں, اور بولوں کیا بولنا ہے. تو اس کو انگلش آنا تھوڑی کہتے ہیں. یہ آپ کا سسٹم سڑا ہوا سسٹم ہے, اور یہ مسلط کردہ ہے. اور چونکہ یہ مسلط اس لیے ہوا کہ آپ کی گورنمنٹ ہمیشہ سے آپ پر وہ حکمران مسلط ہوئے ہیں جو کیا بتاؤں, بس اللہ ہی معاف فرمائے یار. ایسے لوگ ہم پر حکومت کر کے گئے ہیں کہ جو قوم کے ساتھ خیرخواہی کے علاوہ ان میں سب کچھ ہے. اس وقت اسکول ایک بزنس ہے. اسکولوں کا مقصد ایجوکیشن دینا نہیں ہے, بزنس ہے میرے بھائی. یہ سمجھ لو, یہ بات دماغ میں نہیں ماں باپ کے بیٹھ رہی. 5-5 سال کے بچوں کو اسکول بھیج رہے ہو یار, تم کیوں بھیج رہے ہو اپنے بچوں کو؟ کہہ رہے ہیں وہ ابھی سے پڑھے گا. بھائی نہیں پڑھے گا ابھی سے وہ کمانا شروع کر دیں گے آپ کے بچے کے ذریعے, کیش کرنا شروع کریں گے آپ کے بچوں کو. باقی جتنا وہ اسکول میں 1 سال میں پڑھے گا, بھائی 2-4 پویم خود یاد کرا دو یار اس کو. اتنی فیسیں لنچ بنا کے دے رہے ہیں, پھر کنوینس کا خرچہ, پھر اسکول کی 6-6, 8-8, 10 ہزار فیسیں دے رہے ہیں. 4 سال 5 سال کا بچہ وہاں جا کے وہ پلے گراؤنڈ میں کھیل رہا ہے. بچہ تو یار گھر میں کچھ پکڑا دو, بلی پکڑا دو, بچے کو کھیلنا شروع کر دے گا, خود بخود سیکھتا ہے. کیلے کا رنگ پیلا ہوتا ہے, خدا کی قسم یہ قدرت خود بتا دیتی ہے بیٹا یہ کیلا ہے, یہ بنانا ہے, یہ پیلا ہی ہوتا ہے. جو بچہ کہہ رہا ہے نا کیلے کا رنگ لال ہوتا ہے, اس کو تو ویسے ہی عیدی سینٹر میں جمع کرا دو, یہ ہمارے کام کا نہیں ہے. ڈرائنگ میں ٹائم ضائع, مارکر میں میرا اتنا خرچہ ہوتا ہے. بھائی مجبوری ہے نا, ہوم اسکولنگ کا تو نظام ہی نہیں ہے, کوئی مل ہی نہیں رہا ٹیچر. مجھے جس دن ٹیچر ایسا مل گیا جو بچوں کو گھر آ کے پڑھا دے, اسی دن میں بچوں کو فوراً اسکول سے نکال لوں گا. 1 دن نہیں بھیجوں گا میں اسکول. ملتے نہیں ٹیچر نا, کوئی دیندار, کوئی ایسے محنتی ہوں جو ذمہ داری پر, ورنہ بچے 10 سال میں جو اسکول میں پڑھتے ہیں وہ 3-4 سال میں گھر میں پڑھ سکتے ہیں. اور ایسے ہمارے رشتہ داروں میں ہوا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو خود پڑھایا, کیونکہ وہ خود ٹیچر تھے, انہوں نے اپنے بچوں کو خود پڑھایا, 3-4 سال میں 8ویں تک پڑھا دیا. میرے اپنے بھانجے ہیں, بیان سنتے بھی ہیں, ایڈیٹنگ بھی کرتے ہیں بیان کی. تو مجھے یاد ہے جب وہ 7-8 سال کے تھے, ایسے انگلش اخبار پڑھ رہے ہوتے یوں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے, اردو بھی انگلش بھی پڑھ رہے ہوتے تھے. وجہ اس کی کہ ابا نے گھر میں پڑھایا ان کو, اب جا کے میٹرک کے لیے ایڈمیشن دلوایا ان کو, ورنہ وہ ایسے پڑھ رہے ہوتے تھے. تو استعداد بھی اچھی اور بچوں کی تربیت بھی اچھی ہو جاتی ہے. اسکول ان کو بگاڑتا ہے. اسکول میں آپ کے کلاس فیلو جو بیٹھا ہوا ہے وہ پتہ نہیں موبائل پہ کیا دکھا رہا ہے آپ کے بچوں کو, اس کا ابا کیا ہے, وہ چرسی تو نہیں ہے, خاندان ان کا کوئی ہیروئنچوں کا خاندان تو نہیں ہے, کوئی ڈکیت تو نہیں ہے, کیا ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کا بچہ صبح شام انسان کے بچوں کے ساتھ بیٹھ بھی رہے گا نہیں بیٹھ رہا. لڑکیوں کو ان کی فرینڈز بگاڑ دیتی ہیں, الٹی الٹی باتیں کر, اپنے بوائے فرینڈ کی تصویریں دکھا رہی ہوں گی, تو آپ کی بچی کو بھی خیال آئے گا میں لاوارث ہوں, میرا کوئی بوائے فرینڈ ہی نہیں ہے. 11 سال کی بچیاں بوائے فرینڈ رکھ رہی ہیں, اسکولوں میں جا کے سیکھ رہی ہیں. تو آپ کو اگر اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے کوئی اسکول میں کوئی اچھا ٹیچر مل جائے نا,
تو فوراً سے پہلے بچوں کو اسکول سے نکال لو اور اس ٹیچر کو بولو کہ اگر میں نے تجھے دیکھا کیلے میں پیلا رنگ کرتے ہوئے میرے بچے کو, میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. اسکول میں تو ہم مجبوری میں برداشت کرتے ہیں. میں نے بھی گھر میں وائٹ بورڈ لا کے دیا ہے اور مارکر ہر ہفتے آتے ہیں, بچے گھما بھی دیتے ہیں مارکر, پینسلیں تو کھا جاتے ہیں بچے, آپ کو پتہ ہے. آدھی پینسل ہم بھی کھایا کرتے تھے بچپن میں, آدھی کھاتے تھے آدھی سے استعمال ہوتی تھی, تو وہ نہیں, بچوں کو نہیں روک سکتے آپ. پینسلیں کھاتے بھی ہیں, مارکر بھی مارکر جو ہے نا وہ استعمال ایسے طریقے سے جلدی تو اتنا خرچہ اس پہ, وائٹ بورڈ وہ مجبور ہے, اسکول کی ریکوائرمنٹ ہے بھائی, تو مجبوراً کرنا پڑتا ہے یہ سب کچھ. تو یہ جو ہمارے ہاں لوگ پیدا نہیں ہو رہے میرے بھائی, یہ ہمارے سسٹم کی خرابی ہے, اور سسٹم کی خرابی کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. خدا کی قسم وہ سسٹم جو یورپ میں ہے وہ ہمارے ہاں ہو, ہم ان سے 20 گنا آگے نکل جائیں گے, کیونکہ ان کے ہاں بچے پڑھتے نہیں ہیں, عیاشیوں میں زیادہ لگتے ہیں. انہوں نے تو ماں باپ ہی نہیں ہے نا, تربیت ہی نہیں ہے ان کی. ہمارے یہاں تو ماں باپ نگرانی کریں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لیکن ہمارے ہاں وہ سسٹم آنے میں بڑا ٹائم لگے گا, اس میں بڑے ماہر لوگ. میں تو لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں, اللہ کا واسطہ ایسے لوگ اٹھیں جو ایسا اچھا اسکولنگ سسٹم بنائیں جو اپنی مرضی کا ہو, اپنی مرضی کی ایجوکیشن ہو, اپنی مرضی کا ماحول ہو. اس وقت جو یہ کام کرے گا انسانیت کی سب سے بڑی خدمت کرے گا وہ. ورنہ یہ, اور یہ جو بڑے اچھے اچھے اسکولوں کے رزلٹ ہر سال بہت اچھے آ رہے ہیں نا, یہ ان کی محنت نہیں ہے. یہ ایڈمیشن میں لیتے ہی ان بچوں کے جن کے رزلٹ پہلے سے اچھے آ رہے ہوتے ہیں. وہ بچے اپنی محنت پہ خود ہی پڑھ رہے ہیں. دیکھو میں ایک اسکول کھولوں, مدارس میں اور اسکول میں کیا فرق ہے؟ مدارس والے قوم کے جو بالکل گرے ہوئے لوگ ہیں ان کو بناتے ہیں, اور یہ جو اسکول والے کیا کرتے ہیں, جو قوم کے پہلے سے اٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو کیش کراتے ہیں اپنے اسکول کے نام روشن کرنے کے لیے. مدارس کی خدمت انسانیت کے لیے اسکولوں کی نسبت کروڑہا گنا زیادہ ہے, کروڑہا. اگر یہ مدارس ان بچوں کو نہ لیتے پتہ نہیں کیا کیا بن جاتا. یہ ایسے بچوں پر محنت کر کے ان کو انسان بناتے ہیں. تو اسکول والے کیا کرتے ہیں, جو بڑے 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 مشہور اسکول ہیں, میں نام نہیں لوں گا, سب کو پتہ ہی ہے, جن کے ہر سال بڑے اچھے رزلٹ آ رہے ہیں, ایڈمیشن کے لیے جائیں, بچے کی آئی کیو ٹیسٹ ہوتا ہے, گھریلو ماحول دیکھا جاتا ہے, خاندان کیسا ہے بچے کا, اچھے خاندان کے لوگ ہیں یا نہیں ہے, گھر میں تمیز آداب یہ ساری چیزیں ہیں یا نہیں, ابے تبے سے بات تو نہیں ہوتی گھر میں کہیں, ابا بھی پڑھے لکھے ہیں یا نہیں, بہت اچھے خاندان کا اس بچے کا پہلے رزلٹ دیا, وہ بچہ خود بخود اتنا اچھا ہے, پھر اس کو لا کے کلاس میں وہی سڑے ہوئے نظام کے تحت بٹھا دیا. بچہ خود بھی انسان میں کچھ ایسی صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ آپ اس کی صلاحیتوں کو دبا تو نہیں سکتے نا. تو وہ خود پڑھے لکھے ہوتے ہیں, وہ خود ماں باپ ان پہ محنت کرتے ہیں, اچھے خاندانوں کے ہوتے ہیں, رزلٹ اچھا آتا ہے, اخبار میں آتا ہے اس دفعہ پھر فلاں اسکول پوزیشن لے گیا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اسکولوں کی محنت نہیں ہے, یہ اخپل طریقے سے انہوں نے خود محنت کی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے یہ جو آپ تعریفیں کرتے ہو نا, گوروں میں یہ کوئی چیز بھی ہماری بنی ہوئی نہیں ہے, کوئی چیز, وسائل تو سارے ہمارے ہی ہیں, یہ تو پہلے دماغ میں رکھیں آپ. گوروں کو تو اللہ نے ملک ایسے دیے ہیں جہاں یورپ میں تو موسم ہی تمیز سے نہیں آتے. ارے یہ جو ہمارے یہاں گرمی سردی خزاں بہار, یہ ان کے یہاں تھوڑی ہے. ہمارے آلو پیاز ٹماٹر میں جو ذائقہ اللہ نے رکھا وہ ان کے آلو پیاز ٹماٹر میں. ہمارے تو دھوپ ملتی ہے, بارشیں, ایک ٹیکنیکل طریقے سے بارشیں ہو رہی ہیں. نہیں یقین آتا, یہاں کی بچھیا کھا کے دیکھ لو اور وہاں کے بچھیا کھا کے دیکھو, جو گوشت ہے نا, ذائقے میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا آپ کو. تو اللہ نے تو ان کو بیچاروں کو زمین کا کنارہ دیا ہے سائڈوں پہ جا کے. ناروے میں 6 مہینے دن 6 مہینے رات. اب ایک صاحب آئے ناروے میں, کہہ رہے ہیں یار وہاں کینسر بہت ہے ناروے میں. میں نے کہا کیوں بھائی؟ ناروے گورنمنٹ سن نہ لے, میں نے بھی ناروے کا سفر بھی ہونا ہے میرا. وہ یہ اتنے ہوشیار ڈیجیکشن لگا دیتے ہیں, یہ ٹپے پہ یہ ہمارے خلاف بول رہا ہے, تو یہ سر ایسا ایسا بہت کریں گے. وہ ناروے میں نا ان کو وہ کہہ رہے ہیں وہاں کینسر بہت ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے وہ سورج نہیں نکلتا ہے 6 مہینے, اگر نکلتا بھی ہے تو تمیز سے نہیں, آدھے بادل ہی رہتے ہیں. ہمارے یہاں جیسے روشنی ملتی ہے نا بالکل بھرپور طریقے سے, وہ نکلتا بھی ایسے ہی ہے. آدمی کہتا ہے یار تو نکلو تو تمیز سے, تو جلوہ تو تمیز سے کراؤ نا. وہی ہے نا ابتدائے عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا. لگتا ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے کہ اس نے جب بھی پلٹا ہے تو پلٹا ہے نقاب آدھا. محبوبہ زیارت کرا نہیں رہی, کرا رہی ہے تو آدھا. تو کہتا ہے یار تیری کہ دوسری آنکھ نہیں ہے کیا؟ یا تو پردہ کر لے یا تمیز سے زیارت کرا لے. تو وہ سورج 6 مہینے نکلے گا بھی تو بھی وہ اتنی تمیز سے نہیں نکلتا, اس میں بھی بادل رہتے ہیں, بارشیں ہوتی رہتی ہیں, وہ مزہ نہیں آتا.
تو کہہ رہے ہیں وہ کینسر اتنا زیادہ ہے کیونکہ وٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے, پھر اس کے لیے گولیاں کھاتے ہیں. گولیاں, اب یہ بھی دیکھو, وٹامن ڈی اللہ آٹومیٹک اس کو مینٹین رکھتے ہیں ہماری باڈی میں, بڑھتا نہیں ہے, خود ہی سسٹم بنایا ہوا ہے. لیکن جب آپ گولیاں کھا کے وٹامن ڈی کھاتے ہو تو گولی زیادہ ہوگی تو بڑھ گیا, کم کھائی تو کم ہو گیا. تو وہ بعض دفعہ زیادہ ہو جاتی ہے کوانٹٹی, اس سے کینسر ہو جاتا ہے. ہمیں اللہ نے دھوپ پہ فٹ کیا ہوا ہے نا, دھوپ سے ہمارا وٹامن ڈی خود بخود مینٹین ہوتا رہتا ہے. کتنے مسائل ہیں. تو ہمارے وسائل, یہ جو برطانیہ نے 100 سال حکومت کی ہندوستان پہ, سارا سونا, یہاں کی ساری دولت لے گیا اور پھر اپنے کارخانوں کو اس نے چلایا اور ہمیں بھوکا ننگا چھوڑ گئے. یہ مسلط کر دی ہم پہ, یہ جو ہمارے اوپر حکمران مسلط رہے ہیں, چور اچکے ٹائپ کے لوگ, انہوں نے ہمیں نچوڑ دیا. تو بھائی اس میں اسلام کا بھی قصور نہیں ہے, ہمارا بھی قصور نہیں ہے. ان کے ساتھ یہ ہوتا تو اس سے بھی بدتر ہوتے. ہم تو اسلام کی وجہ سے پھر بھی تھوڑے سے بچے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہو گے نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ نہ کہا کرو وہ بہت ترقی یافتہ, وہ سوئی بھی بناتے, ہم تو یہ بھی نہیں بنا سکتے. ہمیں بنانے نہیں کوئی دیتا, ہمارے وسائل پر قبضہ ان کا ہے. ہم پر حکمران سڑے ہوئے لوگ مسلط رہے ہیں ہمیشہ, اور ہمارے وسائل بھی ہمیں نہیں نکالنے دیتے. بلوچستان میں جو کوئلہ ہے, میں نے ایک ماہر معیشت سے سنا, کہہ رہا ہے اتنا کوئلہ دریافت ہو چکا ہے, اگر نکال لینا 200 سال تک فری بجلی پاکستان کو ملے گی. 200 سال کا ذخیرہ تو دریافت ہو چکا ہے, لیکن بڑی قوتوں, بڑی طاقتوں کی طرف سے پابندی ہے کہ آپ کو یہ کوئلہ نکالنے کی اجازت نہیں. اور وہ ان کے پاس 100 بہانے ہوتے ہیں, اس سے ماحول خراب ہوگا, آلودگی پھیلے گی. حالانکہ کئی ملکوں میں کوئلے سے بجلی بن رہی ہے, ان میں آلودگی کا خطرہ, اس کو خطرہ نہیں سمجھتے. تو بہت کچھ ہے, بات بندے میں. سونا بلوچستان میں اتنا دفن ہوا ہوا ہے. یہاں ایک ڈاک یارڈ میں کام کرتے تھے, کہتے راتوں رات ہمیں اطلاع ملی کہ جی حکومت, کافی پرانا واقعہ ہے, تو سونا نکالا, اس کی پلیٹیں جا رہی تھیں کنٹینر میں. اتنا سونا بلوچستان سے نکلا تھا. کہہ رہے راتوں رات وہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے, کوئی وہ بک گیا, کوئی اس وقت جو لیڈر ہوگا ہمارا, تو وہ گورنمنٹ نے یا سپریم کورٹ کا آرڈر آیا, وہ سیل کر دیا. وہ سیل پڑا ہوا ہے پتہ نہیں کتنے سالوں سے, وہ کوئی بھی نہیں کھول سکتا. تو یہ جب تک چور اچکے جو ہمارے ہی ہاتھوں کی پیداوار ہیں یہ مسلط رہیں گے, اور کچھ ان کی طرف سے ہیں, تو میرا بھائی, اور جو اچھا آئے گا اس کو چلنے نہیں دیں گے. وہ جو بھی اچھا آتا ہے, اتنی پابندیاں, سوشل میڈیا کا استعمال کر کے اسی کو بدنام بھی کر دیتے ہیں. اب جس کو بدنام نہیں ہونا چاہیے وہ بدنام ہے, جو بدنام ہونا چاہیے وہ بدنام نہیں. الٹا سسٹم. سوشل میڈیا پہ ایسی چیزیں, اور ہم بیوقوف ہیں, جو فیس بک پر آئے گا اس پہ ایمان لے آتے ہیں. تو بڑا گندا معاملہ ہو رہا ہے. تو اس لیے میرے بھائی, اللہ نے ہمیں ایک سیدھا راستہ بتایا, وہ انگریز کا راستہ نہیں ہے, وہ اسلام کا راستہ ہے. ہمیں اسی راستے کو فالو کرنا ہے, اور انگریزوں کی ترقی سے متاثر نہیں ہونا. ترقی کی کوشش ضرور کرنی ہے, لیکن یہ کوئی ترقی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ان کو برحق سمجھنا شروع کر دیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ شکر الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی ابھی تھوڑا 5 منٹ لیٹ اذان کر دیں, نماز پونے پہ ہی ہوگی انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں. کیا بنا آستین والے بنیان میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بنا آستین والی ٹی شرٹ ہو نماز پڑھ سکتے ہیں. مفتی صاحب, شریعت ہمیں کس طرح کا نکاح کرنے کا حکم دیتی ہے, مختصر وضاحت کریں بھائی. کس طرح کا؟ جیسے سارے نکاح کرتے آ رہے ہیں, بالکل اسی قسم کا نکاح کرنا ہے آپ نے. ذرا بھی ڈفرینٹ ہوا تو وہ نہیں ہوگا. سادگی سے کرنے کا حکم دیتی. کھانے کی چیز کے پیکٹ پر اگر حلال نہ لکھا ہو تو کیا وہ حرام ہے؟ حلال لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. حلال کا ٹھپا آج کل ہر جگہ فری میں مل رہا ہے. کھانے پینے کی چیزیں جو اپنے ملک میں بن رہی ہیں وہ تو حلال ہی ہیں, جو باہر سے آ رہی ہیں تو اس میں ریسرچ کیا کریں, تحقیق کیا کریں. اس کے لیے گوگل پہ جامعۃ الرشید حلال فاؤنڈیشن لکھ کے سرچ کریں گے تو وہ اس میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں معلومات مل جاتی ہیں. کیا کسی غیر مسلم سے علاج کرا سکتے ہیں؟ جی کرا سکتے ہیں. مفتی صاحب, جمعے کے 2 فرض ادا کرنے سے جمعے کی نماز ادا ہو جاتی ہے, مگر سنت موقدہ بھی پڑھنی چاہیے. مفتی صاحب, اگر کوئی شخص شرک کرتا ہو, مزارات پر جا کر سجدے کرتا ہو, غیر اللہ کو پکارتا ہو, اس شخص سے تعلق رکھنا, کچھ دن تعلق رکھیں, اس کو سدھارنے کی نیت سے, نہیں ہوتا پھر تعلق ختم کر دیں. درس نظامی کو درس نظامی کیوں کہتے ہیں؟ وہ نظام الدین تھے, کوئی بڑے بزرگ تھے جنہوں نے اس نصاب کو مرتب کیا تھا. مرتب اس لیے کہہ رہا ہوں, نصاب پہلے سے چلا آ رہا تھا, ترتیب انہوں نے دی تھی. کیونکہ فوراً لوگ کہتے ہیں اچھا تمہارا تو نصاب بعد میں مرتب ہوا ہے, یعنی بعد میں نہیں ہوا, شروع سے ہی چلا آ رہا ہے. جیسے بہت سی حدیث کی کتابیں اب مرتب ہوئی ہیں, لکھی ہوئی تو پہلے سے تھیں. مسند امام احمد جس ترتیب سے پہلے تھی اب اس ترتیب سے نہیں ہے. اب حدیثوں کے نمبر ڈال کے اور کیا نام ہے فقہی ابواب کے لحاظ سے بھی اس کو ترتیب دیا گیا ہے.
میں شادی شدہ ہوں, میری بیوی 3 ماہ سے اپنے گھر بیٹھی ہوئی ہے, نہ وہ خود واپس آ رہی ہے اور نہ اس کے گھر والے آنے دے رہے ہیں. میں نے بہت کوشش کر لی مگر وہ آنے پر راضی نہیں ہوتی. یہ تو ہو چکا ہے جمعے کے دن, میرا خیال ہے ہو گیا. یہ جمعے کو میں نے پڑھ کے نہیں سنا یہ. اچھا, بیگم شارٹ ہے مارکیٹ سے, نہ وہ خود آ رہی ہے نہ آنے دے رہی ہے. میں نے بہت کوئی مگر وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی. طلاق بھی نہیں دینا چاہتا کیونکہ مجھے طلاق کے نام سے بہت ڈر لگتا ہے. ڈر نہیں لگنا چاہیے بھائی, یہ بولو کہ طلاق سے مجھے نفرت ہے. ڈر کیوں لگ رہا ہے آپ کو؟ آدمی ہو یار. مجھے مشورہ چاہیے کہ میں پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسرا نکاح کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتے ہیں بھائی. اور دوسرے نکاح کے لیے پہلی بیوی سے اجازت ضروری نہیں ہے. کر لیں بھائی, کر کے پھر مجھے نہیں بتانا کیا ہوا. ہاں میں نے مسئلہ بتایا, کر سکتے ہیں, باقی جو کرنا ہے اپنی ذمہ داری. لوگ کرتے ہیں دوسری پٹتے ہیں تو میرے گھر پہ آگے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. کئی دفعہ ایسے ہوا ہے, بھاگ کے آ جاتے ہیں, بولتے رات گزارنی ہے. ایسا عجیب کیسز ہوتے ہیں. تو بھائی کرو, دم ہے تو کرو, نہیں تو نہیں کرو. کرنا ہے تو پھر. اور اس میں یہ بتا دوں, جب دوسری کرتے ہو تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. سب کچھ کے لیے تیار رہو. پھر بولو ایسی کی تیسی, جس کے باپ میں دم ہے, جس نے جو, جیسے حضرت عمر نے مکہ میں اعلان کیا تھا, جو چاہتا ہے کہ بیوی بیوہ ہو جائے تو مجھے نماز سے روک کے دکھائے. تو ایسا ہی ہے یہ دوسری شادی تیسری شادی, جس میں دم ہے روک لے, ہم کرے گا, پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا. اور اگر نہیں ہے پھر نہیں کرو. رونا نہیں ہے پھر بعد میں, ہے یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ. مولوی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی مگر اس کے گھر والے نہیں چاہتے کہ وہ لڑکی اس کے گھر جائے, اس لیے وہ اس کی شادی آدمی کے بھتیجے سے کروانے کے لیے زور دے رہے ہیں جبکہ وہ لڑکا راضی نہیں ہے. بھائی لڑکا اگر شادی نہیں کرنا چاہتا تو زبردستی کیوں کر رہے اس کی شادی؟ وہ بھی بیوی سے محبت نہیں کرے گا. مسائل. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹھ کر پاؤں نہیں ہلانے چاہیے, شیطان جھولے جھولتے. شیطان تو جھولے نہیں جھولتا لیکن ویسے نہیں ہلانے چاہیے, بس حرکت ہے. یہ فرقہ وارانہ مسائل نہ پوچھا کریں یار. اگر بیوی شوہر کو کہے تیری داڑھی مجھے اچھی نہیں لگتی تو اس سے بیوی کا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ نہیں, نکاح نہیں ٹوٹتا, مگر یہ برا جملہ ہے. دیکھو عورت اگر فطرت پہ ہوگی تو اس کو آدمی کی شکل میں اچھا لگے گا. مرد شیر کے بال ہوتے ہیں نا, شیرنی کے نہیں ہوتے. تو یہ خواتین کی فطرت چینج ہو گئی ہے. نکاح تو نہیں ٹوٹے گا مگر اس کو بتایا جائے یہ سنت ہے اور مرد کی مردانگی ہے. بیگم تمہیں میں اچھا لگنا چاہیے. صحیح ہے نا. اگر بیوی شوہر کو گئے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام کو تنخواہ نہیں لینی چاہیے اور گھر پہ جا کے قرآن پڑھا کر فیس لینا جائز ہے. جائز ہے بھائی, تنخواہ لینا بھی جائز ہے. امام بھی انسان ہے, وہ کہاں سے کھائے گا؟ ہاں وہ کہاں سے کھائے گا؟ درخت سے پہلے زمانے میں تو لوگ اماموں کو ہدیے اتنے دے دیا کرتے تھے. گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے, تھوڑی دیر میں امام کے. اب تو وہ بھی نہیں, وہ سسٹم بھی کیا ہو گیا ہے, ختم. تو وہ تو بڑا مسائل کھڑے ہو جائیں گے اس کے لیے. حدیث میں آتا ہے کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. کہہ رہے ہیں آپ بھی تو مسجد میں لطیفے سناتے ہیں, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے بھائی. آپ کی کتاب طلاق ثلاثہ مارکیٹ میں بہت مارکیٹ میں آنے والی ہے انشاءاللہ. ہماری چاچی, میں نے کتاب لکھی ہے 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. اس موضوع پر تو بہت کتاب ہے لیکن وہ کتاب اس پر ہے کہ اس میں جو ایک کہتے ہیں نا, یہ بالکل اجماع امت کے خلاف ہے. اس ٹائپ کی میں نے کوئی کتاب نہیں دیکھی. اور اس میں اختلاف رائے کی بالکل گنجائش نہیں ہے. صحابہ کا اس پر اجماع ہے. اس بارے میں جتنی روایتیں پیش کی جاتی ہیں یا تو وہ انتہائی درجے کی ضعیف ہیں یا اس سے 3 کا 1 ہونا ثابت نہیں ہوتا, گھما پھرا کے کیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس لیے اس میں اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہے. اس میں اہل حدیث سے کوئی فتویٰ لے کے بیوی کو رکھے گا تو بیوی حلال نہیں ہوگی. اس میں اہل حدیث کے لیے بھی اہل حدیث سے فتویٰ لینا جائز نہیں ہے. اس بارے میں میری اتنی مضبوط رائے ہے اور دلائل سے قائم کی ہے. ایک دلیل کو بہت ڈیٹیل میں بیان کیا اس میں, اور دلائل کی انبار لگا دی ہیں. بہت ریسرچ کر کے لکھی ہے. وہ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور ان کے ایک دلیل کا جواب دیا. مثال کے طور پر انہوں نے کہا فلاں حدیث کو ابن تیمیہ نے صحیح کہا ہے اس وجہ سے, تو اس وجہ پہ میں نے بات کی ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا اس وجہ سے صحیح کہا ہے, تو وہ اس وجہ سے صحیح کہا بھی ہے کہ نہیں کہا, اور کہا ہے تو وہ وجہ یہاں پائی نہیں جاتی. وہ بہت تحقیق کے بعد لکھی ہے وہ. اچھا میرے بھائی جلدی سے 5 منٹ پہلے اذان ہو گیا. ہماری چاچی اور مامی ہم سے ہاتھ ملاتی ہیں, ہم ہاتھ میں, گھر والے کہتے ہیں شادی خراب ہوگی. خراب ہونے دیں, چچی مامی سے ہاتھ ملانا جائز نہیں ہے, نامحرم ہے وہ. اگر عمر ان کی زیادہ ہے تو سر پہ ہاتھ رکھوا لیا کرے, بشرطے کہ ٹنڈ نہ ہو. بالوں سر پہ, عمر زیادہ ہو چکی ہے, اگر جوان ہے تو سر پہ بھی ہاتھ نہ رکھوائیں. جوان بوڑھی مامی ہیں جیسے ایجڈ ہوتی ہیں نا, یہ چاچی ہیں, سر پہ ہاتھ رکھوائیں. اس سے ہماری یونیورسٹی میں فنکشن ہوتے ہیں جس میں ناچ گانے بھی ہوتے ہیں اور مخلوط ماحول ہوتا ہے. ٹیچرز بہت اصرار کرتے ہیں شرکت کے لیے, جائز نہیں ہے بھائی. اگر ہم اچھے اخلاق سے سب سے پیش آئیں, ہر ایک کی مدد کریں, لوگوں کی پہچان ہوئی, تکلیفوں پر سمجھوتا کریں تو اس طرح لوگ ہمیں زیادہ استعمال کریں گے. بھائی
اصول یہ ہے کہ نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ کھا جائیں، نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ تھوک دیں. اخلاق، میٹھا پن، یہ بھی اعتدال سے ہونا چاہیے. ہر چیز کیا ہو. اب ایک صاحب آج مجھے بتا رہے تھے فلاں عالم اتنے نیک ہیں، اتنے اچھے ہیں، جب بھی کوئی ان سے ان کی بائک کی چابی مانگتا ہے وہ پکڑا دیتے ہیں، جب بھی کوئی ان سے ان کی گاڑی کی چابی مانگتا ہے وہ دے دیتے ہیں. آج تک کسی کو اتنے پیارے اخلاق. میں نے کہا میرے لحاظ سے تو اتنے اچھے نہیں ہونا چاہیے انسان کو، اس لیے کہ وہ عالم ظاہر ہے ان کی اپنے کام بھی ہوں گے، مصروفیت بھی ہوگی. ہر ایک کو گاڑی کی چابی پکڑا دو وہ تو واٹ لگا دے گا. پھر وہ عالم سارا دن میکینک کے پاس گاڑی لے کے کھڑے رہتے ہوں گے، تو وہ دین کی خدمت کب کریں گے، دین کا کام کب کریں گے؟ بچوں کو پڑھانا بھی ہوتا ہے، مدرسے میں مطالعہ کب کریں گے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو ایسے اخلاق جو افورڈ ہی نہ کر سکے آدمی، اس سے بد اخلاقی زیادہ اچھی. ان سے بولے میرے دنیا میں بیٹا اور بھی کام ہے. اوبر اور کریم اس لیے ایجاد ہوئی ہے کہ لوگوں کی گاڑیاں استعمال نہ کیا کریں. میں کبھی بھی نہیں، میرے دوستوں سے پوچھ لیں جو میری گاڑی لے جاتے رہے ہیں ہمیشہ، لیکن جب میرے پاس گاڑی نہیں ہوتی تو میں ان کی گاڑی پھر بھی استعمال نہیں کرتا. محلے والوں سے پوچھیں کہ میں نے کبھی کسی سے گاڑی کی چابی مانگی، حالانکہ 10 لوگ ہیں گاڑیاں پھینکنے کے لیے، چابیاں دینے کے لیے، کبھی نہیں لیتا. ٹیکسی میں جاتا ہوں کہ بھائی اس نے گاڑی اپنے لیے خریدی ہے، ہمارے لیے نہیں خریدی، اس کی گاڑی اس کے لیے. کوئی ایمرجنسی ہو جائے، ٹیکسی نہ مل رہی ہو، نہ اوبر مل رہی، نہ کریم مل رہی، نہ کوئی رکشے والا، نہ کوئی ٹیکسی والا، اور گھر میں کوئی خطرناک اللہ نہ کرے بیماری ہو، ایسی ایمرجنسی میں انسان کسی سے چیزیں مانگے، یہ منگتا پن بہت برا ہے. شریعت میں بھی جو چیز جس کی ہے اسی کے لیے اللہ نے بنائی ہے. آپ بھکاری بن کے مجھے بائک دے دو، مجھے فلانی چیز دے دو، یہ مجھے بڑا گھٹیا پن لگتا ہے. مجھ سے کوئی بائک مانگنے آتا ہے مجھے برا لگتا ہے، سیدھی سی بات. میرے پاس GTO، میں بائکیں بھی بڑی فری اسٹائل کی رکھتا ہوں. میں نے GTO 125 رکھی تھی، بائکیں رکھتا تھا. GTO 125 کا نام سنا ہے؟ کاواساکی 125. ایسا بنایا تھا اس کو ہٹو بچوں، بس اس پہ ہٹو بچوں لکھوایا نہیں تھا، لیکن وہ تھی ہٹو بچوں. اور اس کی ساؤنڈ، اس کی آواز. اب میں جب یہاں امامت کے لیے آیا 2006 میں، تو ایک بندہ آ رہا، مفتی صاحب بائک چاہیے. ایک دفعہ دے دی، میں نے کہا چلو یار مجبوری ہوگی. پھر آیا بائک چاہیے. 2-3 دفعہ میں نے کہا نہیں ہے. کیوں بھائی کیوں دوں؟ آپ کہیں بھی ٹھوک دو گے اس کو لے جا کے. ایک گاڑی ایک ہاتھ میں رہتی ہے تو ٹھیک رہتی ہے. پھر میں سارا دن لے کے میکینک، اور ایسے ہی ہوا، وہ گاڑی کی واٹ لگنا شروع ہوئی. محلے والے کبھی ادھر لے کے جا رہے ہیں ہم جناب. اور پھر لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی بھی تار ٹوٹ جائے تو صحیح تھوڑی کرتے ہیں، لا کے پکڑا دیں گے گاڑی. وہ اصل میں اس کا وہ تھوڑا گیئر صحیح کام نہیں کر رہا ہے اس کا. تو کتنا ٹائم ضائع ہو رہا ہے بھائی. ہمارے اور بھی غم زمانے میں بہت سارے کام نہیں کرنے. تو بائک رکشے چل. ہاں اگر آپ اتنے غریب ہیں تو پھر W11 میں جاؤ بھائی. اگر آپ کے پاس اوبر کریم کے پیسے نہیں ہیں تو W11 کس کے لیے بنی ہے؟ 20 روپے تو جہاں مرضی جاؤ، گانے سنتے ہوئے جاؤ. جائز نہیں ہے لیکن وہ خود بخود سنا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جہاں مرضی جاؤ W11 میں. اگر W11 کے بھی پیسے نہیں ہیں، یا اور کوئی ایسی ایمرجنسی ہو گئی ہے کہ اللہ نہ کرے ابا کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، مفتی صاحب میرے ابا کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور میرے پاس اوبر کریم کے پیسے بھی نہیں ہیں، پھر ضرور بھائی لے جاؤ یار. بھلے ٹھوک دو گاڑی، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے ابا سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. بائک بھی لے جاؤ، گاڑی بھی لے جاؤ. اور اگر مجھے چلنا ہے تو میں بھی ایسے موقع پہ تو خدمت کرنی چاہیے. کوئی کام نہیں ہے، ہم ادھر ادھر گھومنے پھرنے جا رہے ہیں تو نہ ہم گاڑی دیتے ہیں کسی کو، نہ مانگ کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا. نہیں دوں گا، مانگ کے دیکھ لو پتہ چل جائے. تو میری گاڑی کو میں نے خریدی تھی کہ کسی نے کہا گاڑی، میں نے کہا یہ کنواری ہے، یہ کنواری ہے، اس کو طلاق یافتہ میں نے کہا یہ کنواری ہے، اس کو طلاق یافتہ یا بیوہ مت بناؤ. ٹھیک ہے نا؟ تو اخلاق ایک حد تک اچھے ہوتے ہیں. ہم جو وقت بچائیں گے وہ بھی تو قوم کے لیے استعمال کریں گے نا. سارا دن میکینکوں کے پاس اور ٹائر پھٹا ہوا ہے تو یہ اچھا نہیں ہوتا. اس لیے ہم نے کہا یہ ہمیں فیشن پسند نہیں آیا. یہ جو میں بیان کر رہا تھا نا، ابھی مسائل بتا رہا تھا کہ اپنی چیزیں استعمال کے لیے دوسروں کو دینا، ہمارے ذمے شریعت میں یہ بھی ہے دوسروں کی تربیت. دوسروں کو بھکاری بنانا درست نہیں ہے. کوئی آتا ہے آپ سے بائک مانگنے کے لیے، گاڑی مانگنے کے لیے، وجہ پوچھیں. اگر کوئی ایسی ایمرجنسی ہے، کوئی واقعی مسئلہ ہو گیا ہے کوئی بہت، تو پھر ٹھیک ہے. اور اگر ایمرجنسی نہیں ہے تو میری رائے ہے کہ نہیں دینی چاہیے. بھائی جاؤ، اوبر ہے، کریم ہے، بائک ہے. بائک اب تو وہ ان کی بائک کی سہولت بھی ہو گئی ہے، رکشے ٹیکسی ہیں. اگر وہ کہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کو بولو W11 میں جاؤ، 20 روپے کی میں چلے جاؤ گے. وہ کہ اس کے بھی پیسے نہیں ہیں تو پھر غریب ہے، پھر بولو پھر بائک نہ مانگو، پھر پیسے مانگو. پھر بولے میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس سفر کے پیسے نہیں ہیں، تو پھر غربت کی وجہ سے اس کی مدد کر دیں، پیسے دے دیں اس کو. اگر وہ واقعی ثابت ہو جاتا ہے غریب ہے، زکوٰۃ دے دیں، صدقہ دے دیں.
سمجھ رہے ہیں؟ گاڑی پھر بھی نہ دیں ٹھیک. ہاں کوئی بہت بے تکلف دوست ہو, بعض سے اتنی بے تکلفی ہوتی ہے کہ وہ گویا ایک ہی گھر کے سمجھے جاتے ہیں. جیسے میرے ایک دو دوست ایسے بے تکلف ہیں, ان کو تو میں نے چابی بنوا کے دی ہوئی ہے کہ یار جب جاؤ, یہ دیکھ رہے ہو یہ موٹا بیٹھا ہوا ہے, اس کو بائک کی چابی دی ہوئی ہے میں نے, کیونکہ گھر کے سودے سلف لے آتا ہے, یہ کام میں ہاتھ بٹاتا ہے, اس کو ایک اور چابی بنا کے دی ہوئی ہے کہ پوچھے بغیر لے جایا کرو. واٹ لگا کے رکھی ہوئی ہے اس نے گاڑی بائک کی, یہ میں بتا دوں آپ, لیکن پھر بھی ہم نے اس کو دی ہوئی ہے کہ چلو یار, پوچھتا نہیں ہے ہم سے, لے جاتا ہے بائک. اور اب تو اتنا نیک ہو گیا کہ گھر پہ جا کے کھڑا, اپنی گھر پہ بائک کھڑی کر رہا ہے. مجھے ضرورت ہوتی ملتی نہیں, کہہ رہا ہے میرے گھر میں. میں نے کہا بھائی جان آپ کو میں نے گفٹ تھوڑی دی ہے, گھر پہ تو میری ہی رہے گی وہ, تو دیکھ لو کیسا زمانہ چل رہا ہے. لیکن ایسی شکل میری بائک کی ہے, آپ جا کے دیکھ لو, آپ کو لگے گا ہی نہیں یہ مفتی صاحب کی بائک ہے, آپ سمجھو گے مفتی صاحب نے 3 ڈبے والے سے خریدی ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ گاڑی یا بائک جب ایک ہاتھ میں رہے گی تو ٹھیک ہے, کسی کو آپ نے دے دی تو واٹ لگائے گا وہ. میرا تجربہ ہے, جب بھی کوئی گاڑی کسی کو دو یا بائک کسی کو دو, چاہے وہ 1 کلومیٹر ہی چلے گا, کچھ نہ کچھ کام لازمی نکال کے لائے گا وہ. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کو چابی دے اور بالکل ویسے ہی ہو جیسے پہلے, کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ بج رہا ہوگا, اس میں سے کچھ نہ کچھ ہوگا. تو یہ تجربہ ہے. تو اس لیے ان چیزوں میں بھکاری نہ بنائیں لوگوں کو, ٹھیک ہے. لفٹ بھی نہیں مانگتے ہم تو کسی سے, کبھی جا رہا ہوں نا, کوئی گاڑی جا رہی ہو جانے, لفٹ بھی نہیں. بھائی ٹیکسی میں جاؤ, ٹیکسی کے پیسے نہیں ہیں تو W11 میں جاؤ, لٹک کے چلے جاؤ. تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے مستغنی رکھنا چاہیے. یہ اچھے اخلاق پر بیان ہو رہا ہے میرا ٹھیک ہے. کسی نے سوال پوچھا ہے نا, اچھے اخلاق, کہ کتنا لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. تو جو واقعی مدد کے قابل ہو اس کی مدد کریں. جیسے میں نے بتایا, کوئی ایمرجنسی ہو گئی کسی کے گھر میں, کوئی بیمار ہو گیا, اس کو ہاسپٹل جانا ہے, اوبر آنے میں ٹائم لگے گا, کریم آنے میں ٹائم لگے گا, وہ تو ظاہر ہے مسئلہ, اس کو گاڑی دے دیں فوراً, بولیں بھائی پوچھ کیوں رہے ہو, لے کے جاؤ. ایسے میں تو فوراً مدد, یہ مدد ہے نا. لیکن لوگوں کو مدد نہیں چاہیے ہوتی, مزے اڑانے ہوتے ہیں. آپ اپنا کام اپنی گاڑی میں کرو, نہیں ہے تو ٹیکسی میں کرو, نہیں ہے تو W11 میں جاؤ. خام خواہ دوسرے سے گاڑی مانگ رہے ہیں, بھکاری پن نہیں ہے. تو بھکاریوں کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے, لوگوں کے بھکاری پن میں اضافہ ہوتا ہے اس سے. تو یہ ہے, تو درمیانہ, نہ اتنا کڑوا بنو کہ لوگ تھوک دیں, نہ اتنا میٹھا بنو کہ نگل جائیں. یہ بھی ایسا ہی ہے, گھر کی چیزیں مانگتے ہیں لوگ کہ یہ دے دو, فلانا دے دو, آٹے کی چھلنی مل جائے گی بہن ہیں. قرآن میں تو آتا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, کہ جو مانگے کی چیزیں بھی نہ دے. سورہ ارائیت الذی میں ہے نا, کہ بہت بڑا کنجوس ہے اور اس کو بڑی شدید وعید ہے کہ جو روز مرہ استعمال کی چیزیں بھی کسی کو نہ دے. تو اس کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ جو روز مرہ کوئی چھنی مانگ رہا ہے, کوئی آٹا مانگ رہا ہے, تو دے دینا چاہیے. لیکن یہ بھی آیت کا مطلب سمجھیں کہ یہ اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی جو کنجوسی کی بنا پہ نہ دیتا ہو. اب کوئی کام کر رہا ہے آفس میں, اس کو آپ سے پین چاہیے, آپ اپنا پین رکھ کے بیٹھے ہو, میں اس کو کیوں دوں, یہ کنجوسی کی بیس پر ہے. اگر آپ نظم و ضبط چلانے کے لیے, کہ آپ کے پڑوسی منگتا آ گیا ہے, وہ کمبخت چھلنی والا تو روزانہ گزرتا ہے نا, پلاسٹک وہ دیکھا نہیں, وہ بیچارے ریڑھی پہ ہر مال والا کہتے ہیں نا اس کو, ہر مال والا, اس کے بعد وائپر بھی ہے, اس کے بعد چھلنی بھی ہے, روزانہ گزرتا ہے, وہاں سے خریدو نا. روزانہ بیل بجا کے کھڑتے ہیں, انٹی دیکھچی مل جائے گی اسٹیل کی دودھ ابالنے کے لیے آپ کا بھی ٹائم ضائع. اور یہ غریب علاقہ ہے بھی نہیں, کوئی ایسے جھگیوں میں رہتے ہو جن بیچاروں کے پاس دودھ ابالنے کے لیے دیگچی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں, وہ آپ سے دیگچی مانگ رہے ہیں کہ ہم دودھ ابال کے آپ کو دیگچی واپس کر دیں گے. تو سمجھ میں آتا ہے سب اللہ کا شکر ہے کھاتے پیتے ہیں, تو پھر لوگوں کو تنگ کرنا, بیل بجا بجا کے چھلنی مانگنا آٹے کی, ایک آدھ دفعہ ٹھیک ہے, زیادہ مانگ رہا ہو تو منع کر دیں, بھائی یہ ہے آپ کو دینے کے لیے نہیں ہے. ہمارے ایک دوست تھے, وہ تو بڑے مالدار تھے, وہ کیا کرتے تھے, مدرسے میں تو مالدار بھی پڑھتے ہیں, غریب بچے بھی پڑھتے ہیں, وہ بہت مالدار تھے, ان کے گھر سے کھانا آتا تھا. اب کھانا ان کے گھر سے مرغ و مسلم, غریب بچے بیچارے وہاں بیٹھ کے کدو پکا ہوا ہوتا تھا وہ کھا رہے ہوتے تھے. تو اب ایک شخص نے ان سے دوستی لگا لی, جب ان کے گھر کھانا آتا وہ بھی آگے بیٹھ جاتا. ایک طالب علم نے, ایک غریب طالب علم نے ان سے کیا لگا لی,
دوست. اب ان کے گھر سے آ رہا ہے, مرغے آ رہے ہیں, تو وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا. اب وہ اس کو منع بھی نہیں کر پاتے کہ یار میں مرغا کھاؤں, یہ دال کھائے اچھا نہیں لگتا نا, غیر اخلاقی حرکت ہے. تو اس طالب علم نے جو مالدار تھے ہمارے حضرت سے مسئلہ پوچھا کہ حضرت میرے گھر سے اچھا کھانا آتا ہے, میں وہیں بیٹھ کے کھا رہا ہوتا ہوں, ایک دو غریب طالب علم ہیں وہ بغیر پوچھے شامل ہو جاتے ہیں, تو میں منع کرتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے, یہ جو قرآن میں آتا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کہ مانگے کی چیز بھی نہ دے, وہ بڑا برا آدمی ہے, تو یہ منع کرنا کیا ہے, کیسا ہے؟ حضرت فرمایا فوراً منع کر دیں. بولیں یہ میرے لیے آیا ہے, آپ کے لیے نہیں آیا. کیوں بغیر پوچھے بیٹھ رہا ہے وہ؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ غریب طالب کے سامنے مرغے کھانا اچھا نہیں ہے. بھائی غریب کو بھی تو چاہیے کہ جب تمہاری استطاعت مرغے کی نہیں ہے تو مرغے پہ رال ٹپکانا یہ اور زیادہ برا ہے. جو ہے استطاعت وہ کھاؤ نا. کہ دال کھا کے لوگ بڑے نہیں ہوئے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں. بھائی جس کو اللہ نے جتنی گنجائش دی ہے وہ اپنے حساب سے اسی حساب سے سمجھے کہ بھائی کوئی بات نہیں. کیونکہ اگر اس طرح سے ہم پابندیاں لگانا شروع کر دیں تو غریب مالدار کو تو پھر گاڑی میں بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. کتنے غریبوں کے پاس W11 کے پیسے نہیں ہوتے اور یہ بیچارہ لینڈ کروزر لے کے گھوم رہا ہے, تو کیا اس کو لینڈ کروزر سے منع کر دیں؟ تو کہے گا میرے پاس پیسہ کس بات کا بھائی, پھر میں اگر میں نے بھی رکشے میں جانا ہے تو یہ اللہ کی نعمت مجھے کیوں ملی ہے. تو غریب کو کہا جائے گا بھائی جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس پیسہ رہنے دو, آپ اسے دیکھ کے راہ لیں, مت ٹپکاؤ, وہ چھن جائے گا پیسہ, آپ کا بھی چھن جائے گا, وہ مرغے کھا کے بھی قبر میں جائے گا, آپ دال کھا کے تھوڑا لیٹ جاؤ گے قبر میں, مرغے کھانے والے جلدی مرتے ہیں. تو غریب کو یہ سکھایا گیا ہے کہ مالداروں پہ راہ لیں, مت ٹپکاؤ. ہاں کبھی کبھار ایسا ہو کہ کوئی کبھی کبھار اس کی نوبت آتی ہو نا, اب وہ ہمیں یعنی کبھی کبھار اس کی نوبت آتی ہو نا تو پھر تو چلو بچا بھی جا سکتا ہے, لیکن مدرسے میں تو کھانا روز ہی ہے نا. اب کیا ان کے لیے الگ کمرہ بنائیں کہ آپ کے گھر سے مرغا آتا ہے تو آپ چارپائی کے نیچے گھس کے کھایا کریں تاکہ غریب بچوں کی نظر نہ پڑے؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں. تو اس میں غریب کو چاہیے کہ بھائی جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے اس پہ رشک نہ کرو, نہ حسد کرو, نہ رشک کرو. یار تو لینڈ کروزر میں گھوم رہے, تجھے اللہ نے پیسہ دیا ہے, تو مرغے کھا لے, ہمیں تو دال میں ہی مرغے کا مزہ آئے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو یہ جو نیچ پنا ہے نا کسی کو مرغا کھاتا دیکھ کے اس کے مرغے پہ رالے ٹپکانا, کیونکہ پھر ہر چیز میں آپ کہتے ہیں غریب احساس کمتری میں آئے گا, پھر تو ہر چیز میں آئے گا وہ. پھر تو مالدار کو چاہیے کپڑے بھی اچھے نہ پہنے, وہ پھٹے پرانے غریبوں جیسے کپڑے پہنے. تو مدرسے میں پھر مالدار طلبہ کو ہم اگر یہ کہیں کہ تم کھانا بھی وہی کھاؤ جو مدرسے میں کدو پک رہا ہے, اور ہمارے دور میں جو کدو پکا کرتا تھا اللہ بس مغفرت فرمائے پکانے والے کی بھی اور کھانے والوں کی بھی. اب تو مدارس میں پھر بھی بڑے اچھے حالات ہو گئے ہیں. تو ہمارا اپنا کھانے کا دل نہیں کرتا تھا, ہمیں گھر سے جیب خرچی ملتی تھی, ہم پتلی گلی سے نکل لیتے تھے ٹھیک ہے نا, باہر جا کے جو ہے نا وہ ڈبو کے چائے میں چیزیں کھا رہے ہوتے تھے. تو کبھی کھا بھی لیتے تھے, کبھی باہر جا کے, گھر سے نہیں کھانا, اتنی لفٹ نہیں کرائی ہمارے گھر والوں نے, وہاں بھیجے, پیسے دیتے تھے کہ بھائی جو کھانا ہے کھا لینا. تو اب اس میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ مالدار اپنے حساب سے زندگی گزار سکتا ہے, وہ غریب اپنے حساب سے گزارے. صحابہ میں بھی ایسا تھا, غریب بھی تھے مالدار بھی تھے. تو غریب مالداروں کو دیکھ کے حسرت نہیں کرتے تھے, بھائی تمہیں اللہ نے بہت دیا ہے تو کوئی بات نہیں, ہم اسی پہ خوش ہیں. ہم نے تو ایسے متضاد لوگوں میں نے زندگی گزاری ہے, طلبہ میں یہ کروڑ پتی طالب علم اور یہ بیچارے کے پاس کھانے کی روٹی نہیں, دونوں سے ہماری گپ شپ ہے, دونوں سے دوستی ہے, اور سب آپس میں دوست ہیں, ٹھیک ہے نا. نہ وہ اس کو دیکھ کے پریشان ہو رہا ہے, نہ وہ اس کو دیکھ کے رش کر رہا ہے. تو ایسے متضاد لوگوں میں ہم نے زندگی گزاری ہے. کیونکہ اسکولوں میں تو ایک ہی اسٹینڈرڈ کے لوگ آتے ہیں, اچھے اسکولوں میں سارے مالدار آئیں گے, غریب اسکولوں میں سارے غریب بچے. مدارس میں ایسا نہیں ہے, مدارس میں طلبہ میں بڑا فرق ہے. یہ طالب علم کروڑ پتی ہے, یہ طالب علم انتہائی غریب ہے, یہ پٹھان ہے, یہ پنجابی ہے, یہ گاؤں کا ہے, یہ شہری ہے, اس کے ابا بریگیڈیئر ہیں تو اس کے ابا موچی ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے میرے شاگردوں میں, ایسے شاگردوں کو پڑھا رہا ہوں, ایک کے والد فوج میں بریگیڈیئر ہیں, دوسرے کے ابا سبزی بیچتے ہیں, موچی ہیں, سبزی بیچتے ہیں, چوکیدار ہیں کہیں. ایسے متضاد, کیونکہ علم دین میں تو یہ فرق نہیں ہوتا نا کہ مالداروں کے لیے الگ, اور یہ بھی مدارس کی خصوصیت ہے. دیکھو مدارس نے یہ فرق نہیں رکھا, اسکولوں میں یہ فرق ہے, مالداروں کے لیے ایجوکیشن سسٹم الگ, مدارس سب کو ایک جیسی تعلیم دے رہے ہیں, رویہ بھی سب کے ساتھ ایک جیسا. پھر ٹیچروں میں بڑا فرق ہے. ہمارے جامعہ میں بعض ٹیچر ایسے ہیں بہت ہی غریب, بعض ٹیچر ایسے ہیں وہ مدرسے سے تنخواہ ہی نہیں لیتے, وہ اتنے مالدار ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تنخواہ کی ضرورت, اور الٹا پیسے دے کے پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ, ٹھیک ہے نا. اپنی بہترین گاڑیوں میں آتے ہیں وہ,
تو ہر طرح کے لوگ ہیں. تو ماحول میں تو بھائی مالدار بھی رہے گا, غریب بھی رہیں گے. تو غریب آدمی کو چاہیے مالداروں کو دیکھ کے رالیں نہ ٹپکائے, ٹھیک ہے نا, بولے اللہ نے اس کو دیا ہے ٹھیک ہے. تو چونکہ اگر ہم مالدار کو کہیں نا کہ یوں اپنا لائف اسٹائل, تو پھر وہ ہر چیز میں, وہ بیچارے کو گاڑی بھی چینج کرنی پڑے گی, وہ ایف ایکس لے لے گا 40,000 میں قسطوں پہ, ٹھیک ہے نا, وہ والی گاڑی رکھنی پڑے گی اس کو, کپڑے بھی پھٹے پرانے پہننے پڑیں گے. تو جب وہ لباس اچھا پہن رہا ہے, گاڑی اچھی رکھی ہوئی ہے, گھر اچھا ہے, تو کھانے بھی اچھا دو اس کو, ٹھیک ہے نا, اچھا کھا رہا ہے. اب اس کے لیے الگ دسترخوان نہیں ہے مدرسوں میں, تو وہ بیچارے وہیں بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے حضرت نے ان کو کہا کہ تو طالب علم آتا ہے تو طلبہ کو منع کیا کہ کوئی طالب علم ان کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھائے گا. کہا آپ خود کسی کو کھلانا چاہیں اپنے ساتھ بٹھا دیں. پھر وہ یہی کرتے تھے, وہ گھر سے 2-3 آدمیوں کا اکٹھا منگواتے تھے, پھر 2-3 طلبہ کو اپنے ساتھ خود ہی بٹھایا کرتے تھے کہ آ جاؤ. لیکن اس میں بھی جو زیادہ مستغنی تھے وہ نہیں جاتے تھے, وہ بلاتے بھی تھے, کہتے نہیں بھائی آپ کھاؤ, ہمیں اللہ نے دیا, ہم یہ کھائیں گے. اور یہ تھوڑے سے لالچی ہوتے ہیں نا, وہ ایک دفعہ بلایا چلے جائے گا, ٹھیک ہے. وہ ایک آدمی ہمارے واقعہ سنایا کرتے تھے, ایک آدمی کی عادت تھی جو بھی ہوٹل میں کھانا کھا رہا ہوتا تھا تو نیمبو نچوڑ کے اس کے ساتھ شروع ہو جاتا تھا. بھائی نیمبو نچوڑ دیا تو چلو ذائقہ ہو گیا, تو اب میرا بھی حق ہے تھوڑا سا میں بھی. تو ایک آدمی نہاری کھا رہا ہے, نہاری میں نیمبو بڑا مزہ کرتا ہے, تو وہ نہاری کھا رہا ہے اور مرچیں لگ رہی ہیں, بڑا مزہ آ رہا ہے, تو یہ گیا نہاری میں نیمبو نچوڑ دیا کہ چلو دونے والے میں بھی کھا لیتا ہوں. نیمبو نچوڑ کے کھانا شروع کیا, اس کو غصہ ہے, اس نے ایک تھپڑ لگایا رکھ کے. یہ رکا نہیں, کہہ رہے میرے ابا بھی مجھے مار مار کے ہی کھلایا کرتے تھے, میرا باپ بھی مجھے. تو غیرت جب ہوتی ہے تو دوسرے کے کھانے کو دیکھ کر رال ٹپکتی نہیں ہے, اور جب غیرت ختم ہو جائے, دوسرا منع بھی کر رہا ہو تو آدمی گھس جاتا ہے. تو استغنا پیدا کریں طبیعت میں. جو اللہ نے آپ کو دیا وہ بہت دیا ہے, بس دوسرے کے پاس دیکھو, بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے کی نعمت دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, دوسرے کے پاس پیسہ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. ہمیں الحمدللہ ایسے بہت سے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے, مدرسوں میں, اسکولوں میں نہیں پڑھا, کالجوں میں نہیں, ہوتے ہیں وہاں بھی ہوتے ہیں لیکن شارٹ. مدرسوں میں علماء صلاح میں یہ لوگ زیادہ ہیں کہ کسی نے اچھی گاڑی لے لی تو اندر سے خوش ہو رہے ہیں کہ یار چلو ہمارے پاس نہیں ہے, اس کے پاس آ گئی. ورنہ جیلسی ہوتی ہے انسان کو, اچھی گاڑی آ گئی, خوشی ہو رہی ہے, اوپر سے نا بول رہا ہے بہت خوش, اندر سے دل چل رہا ہے کم بخت ہے, پتہ نہیں کہاں سے آ جائے. ہم لوگ ایسے ہی یار, ہم تو اسی میں گھوم رہے ہیں, پتہ نہیں کم بخت کے پاس. ایک آدمی آیا نا میرے پاس, کہنے لگا مجھے ایک غم اس بات کا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے, دوسرا غم اس بات کا لوگوں کے پاس کہاں سے آ رہا ہے. یار چلو, کہہ رہے میں بھی محنت کر رہا ہوں, میرے پاس نہیں آ رہا, میں صبر کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن وہ بھی محنت کرے اس کے پاس بھی نہ آئے. کہہ رہے ایک غم اس کا ہے کہ میرے پاس آ کیوں نہیں رہا, دوسرا پھر ان کے پاس کیوں آ رہا ہے بھائی. تو یہ ڈبل مستقل غم پالا ہوا ہے لوگوں نے. تو ایک غم تو ہلکا کرو کہ بھائی اس کے پاس ہے تو کوئی بات نہیں یار, کھانے دو اچھا اس کو. اب تو یہاں تک نوبت آ گئی ہے, آپ کی شادی اگر کسی خوبصورت لڑکی سے ہو گئی نا کم عمر سے, اس پہ لوگ جیلسی کرتے ہیں, تانے دینا شروع کر دیتے ہیں. اس پہ ایسا لوگ آ کے گھر بگاڑتے ہیں, تباہ کرتے ہیں. عورتیں آ کے فساد میں چاہتی ہیں کہ ان کی طلاق دلواؤ ان میں. کوئی کسی کی نعمت پر خوش, اچھا میاں مل گیا. ابھی کچھ دن پہلے ایک شادی میں گیا, خاتون جو تھی نا وہ ان کے بارے میں سنا تھا بدصورت ہیں, میاں بڑا ہینڈسم مل گیا ان کو. میاں کیا مل گیا, بڑا خوبصورت ہو ہینڈسم آدمی. تو وہ گھر والے تو گئے, عورتیں تو جاتی ہیں نا, عورتیں بیٹھتی ہیں. انہوں نے بتایا کہ عورتیں حسد کر رہی تھی اس کمبخت کو کہاں سے مل گیا, یہ ہے یہ لڑکی تو اتنی خوبصورت نہیں ہے, اس کو دولہا کہاں سے مل گیا. خوش ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے, ابے ہم تو پٹا پٹا کے تھک گئے, ہمیں تو ایسا ملتا نہیں ہے. یہ غریب لڑکی ہے, صورت بھی اچھی نہیں, وہ میاں کو ایسا پلا پلایا پورا ہینڈسم آدمی مل گیا. تو جیلسی ہر جگہ کیا چل رہا ہے, حسد, جلن. تو دوسرے کی نعمت کو دیکھ کے جو خوش ہونا سیکھ جائے نا, اس کی اپنی زندگی بڑی مزے کی گزرتی ہے. یار اللہ نے تیرے سر پہ بال اگا دیے, الحمدللہ, ٹھیک ہے نا, بڑی خوشی ہوئی یار, میرے نہیں ہو رہے, اللہ نے تمہارے سر پہ بال اگا دیے. یار تمہاری 4 ہو گئی ماشاءاللہ, بڑی خوشی. ہماری تو ابھی تک ایک بھی نہیں, افسوس تو ہو رہا ہے, لیکن تمہاری 4 دیکھ کے تو میری 4 نہیں, خوشی تو ہو رہی ہے نا کم از کم. یار تم اتنی عمر کے ہو مگر تمہیں ایک کم عمر مل گئی, یا تم اتنی بدصورت خاتون ہو مگر تمہیں ایک بڑا انجینئر مل گیا, تمہیں ڈاکٹر مل گیا, بڑا اچھا میاں مل گیا, بڑی خوشی ہوئی. اس طرح کی چیزوں سے خوشی منایا کریں. گاڑی مل گئی آپ کو ماشاءاللہ, بڑے آپ کی جاب اچھی لگ گئی, اچھا آپ اگلے ہفتے USA جا رہے ہیں ماشاءاللہ, جاب مل گئی آپ کی, بڑی دل سے خوش ہونے کی کوشش کیا کریں. جب تھوڑے دن تک مصنوعی کوشش کریں گے تو دل خود بخود خوش ہونا. علماء کہتے ہیں حسد کا علاج یہ ہے
کہ جس سے جیلسی ہے نا اس کی تعریفیں شروع کر دو اور منہ سے بولا کرو اللہ نے تمہیں بہت اچھا دیا, اللہ اور دے. یہ دعا مانگو گے تو وہ یہ اینٹی بایوٹک ہے, یہ وہ حسد کے جراثیم کو یہ مارتی ہے, پھر آپ عادی ہو جائیں گے, پھر خوشیوں کو دیکھ کے خوش ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اچھا بھائی جلدی جلدی سوال نمٹا دیں, 5-10 منٹ کا بولا تھا ہم نے. اللہم بسمک کیف قطمیر, یہ کیا ہے بھائی, کہ معنی بتا دیں کیا یہ قرآنی آیت ہے؟ ایسا نہیں ہے. قطمیر تو قرآن میں آتا ہے, بسمک اللہم بسمک نہیں آتا. میں اپنے بھائی سے کیا بول رہے ہیں پتہ نہیں, مانگوں اور اس سے کہوں کہ 2 ماہ کے بعد آپ کو 1,03,000, اچھا 1 لاکھ مانگوں اور 2 ماہ کے بعد کہوں کہ آپ کو 1,03,000 دے دوں گا, تو کیا یہ سود ہے؟ ہاں بھائی یہ تو خالص سود ہے. ہم مسافر ہو اور نماز 4 رکعت ہے تو اگلی 2 رکعتوں میں مقتدی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا کیونکہ امام کی قرأت مقتدی کے لیے کافی ہے, لیکن اب امام تو رہا ہی نہیں تو اب کوئی قرأت نہیں کر رہا, تو پھر سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھنی چاہیے؟ انجینئر بہت بولتا ہے. انجینئر سے تو میں نے کچھ سوالات کیے ہیں, وہ انشاءاللہ اب اگر اس میں عقل ہوگی تو نہیں بولے گا, وہ سمجھداری ہوگی تو نہیں بولے گا. رہا یہ مسئلہ کہ امام 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیرتا ہے, ہم تیسری اور چوتھی رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے, تو امام کی قرأت مقتدی کے لیے کافی ہوتی ہے. وہ اس صورت میں ہو کہ امام بھی تو ہو, اب تو امام ہے نہیں نا, تو اب امام ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں ہے لیکن وہ امام ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب امام 2 رکعتیں پڑھتا ہے, ظہر کی 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے, تو حکماً اس کی وہ 4 رکعتیں ہی ہیں, کیونکہ شریعت نے اس کی 4 کو سمیٹ کے کیا بنا دیا ہے؟ 2. اور آپ اس کے پیچھے جب 4 پڑھ رہے ہو تو پوری نماز آپ ظہر کی امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو. یہی وجہ ہے کہ آپ کو پوری جماعت کا ثواب ملتا ہے, آدھی جماعت کا ثواب نہیں ملتا. کسی کی 2 رکعتیں امام کے پیچھے ہوں اور 2 اپنے طریقے سے ہوں تو وہ آدھی امام کے پیچھے کہلائے گی, آدھی انفرادی کہلائے گی. تو اگر آدھی انفرادی کہلاتی یہ والی نماز, تو شریعت پھر آپ کو امام مسافر کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی, بلکہ شریعت کہتی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھو جو پوری 4 پڑھا رہا ہو, کیونکہ پوری 4 رکعتیں جماعت سے پڑھنا واجب ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت نے حکماً ہمیں پوری 4 رکعتوں میں امام کے پیچھے ہی سمجھا ہے. ہماری 4 امام کی 2 کے برابر ہیں, گویا امام کی 1 رکعت میں ہماری 2 رکعتیں ہو رہی ہیں اور امام کی اگلی 1 رکعت میں بھی ہماری 2 رکعتیں ہو رہی ہیں. حکماً ہم امام کے پیچھے ہی سمجھے جائیں گے. کسی کو یہ دلیل سمجھ میں نہیں آتی تو اس سے یہ سوال پوچھیں کہ امام کے پیچھے جب ہم نماز پڑھتے ہیں 4 رکعتیں اور امام 2 کر کے سلام پھیرتا ہے, تو اگر 2 ہماری اپنی کہلائیں گی, وہ انفرادی کہلائیں گی, تو اس کا مطلب ہم نے آدھی نماز جماعت سے پڑھی اور آدھی جماعت کے بغیر, تو ہمیں پوری جماعت کا ثواب نہیں ملنا چاہیے. جبکہ پوری امت کا اجماع ہے کہ امام چاہے 4 پڑھائے, امام 2 پڑھائے, آپ جب اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو آپ کو پوری جماعت کا ثواب ملے گا. پوری جماعت کا ثواب اسی صورت میں مل سکتا ہے جب آپ پوری 4 رکعتوں میں امام کے پیچھے فرض سمجھے جائیں, یہ سمجھا جائے, یہ فرض کیا جائے کہ آپ امام کے پیچھے ہیں. اس کی ہمیں نظیر بھی ملتی ہے شریعت میں. وہ نظیر ہمیں یہ ملتی ہے کہ اگر کسی کی کوئی نماز میں سو جائے, دیکھو 1 رکعت ہوئی ہے, امام سجدے میں ہے, آپ بھی سجدے میں گئے, آپ کی آنکھ لگ گئی, یا امام کی آخری رکعت تھی 4تھی رکعت, امام سجدے میں سو گیا, امام کی کیا لگ گئی؟ آپ کی آنکھ لگ گئی, اور امام نے قاعدہ کر کے سلام پھیر لیا. آپ جب سجدے میں تھے تو آپ فوراً اٹھو گے اور قاعدہ کر کے آپ بھی سلام پھیرو گے, حالانکہ امام سلام پھیر کے نماز مکمل کر چکا ہے, لیکن آپ امام کے پیچھے ہی سمجھے جاؤ گے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ کیونکہ آپ نیند کی وجہ سے امام تک پہنچنے میں لیٹ ہو گئے ہیں. امام سلام پھیر چکا ہے, مگر آپ جو سلام پھیرو گے وہ امام کے پیچھے والا ہی سلام کہلایا جائے گا, آپ کی یہ نماز الگ سے نہیں کہلائے گی. اگر اس کو الگ سے مانے تو نماز ٹوٹ گئی آپ کی. کیوں ٹوٹ گئی؟ اس لیے کہ آپ نے تو پوری نماز امام کے پیچھے اقتدا کی تھی, آدھی اپنی آدھی امام کے پیچھے کی اقتدا آپ کی, بولو بھائی, نہیں تھی. اب لوگ اس پہ پتہ ہے کیا کہیں گے؟ عقلی باتیں کر کے یہ مسئلہ سمجھا رہے ہیں, حدیث سے کوئی حوالہ نہیں دیا. لوگ اس پہ کمنٹس کریں گے مفتی صاحب نے حدیث سے کوئی حوالہ نہیں دیا. حدیث سے حوالہ دینا آپ کے ذمے ہے, سمجھ رہے ہو؟
کیونکہ ہمیں قرآن و سنت سے, صحابہ کے عمل سے, تابعین سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جو امام کے پیچھے 4 رکعتیں پڑھے گا اور امام 2 پڑھے گا, یہ پوری نماز امام کے پیچھے ہی شمار ہوگی, لہذا پوری جماعت کا ثواب ملے گا. اگر اس کے خلاف کوئی دعویٰ آپ کرتے ہیں تو آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں دلیل پیش کریں, یہ آپ کے ذمے ہیں. مجھ پر آپ یہ تانا نہیں دیں کہ عقلی باتیں کر رہا ہے. آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ نہ عقل سے ہے نہ قرآن و حدیث سے, نہ اس پاس عقل سے کوئی دلیل اور نہ قرآن و حدیث سے کوئی دلیل. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے یہ لوگ کہتے ہیں نا قضائے عمری کی کوئی حدیث سے دلیل پیش کرو کہ ایک آدمی 20 سال کی نمازیں قضا کرے گا. قضائے عمری میں یہی ہوتا ہے نا. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ نماز جب قضا ہو جائے تو محض توبہ سے معاف ہو جائے گی, قضا کرنا ضروری نہیں ہے. آپ اس پر قرآن و حدیث سے کوئی دلیل پیش کرو, کیونکہ ہمارے پاس جو مثالیں قرآن اور سنت سے ملتی ہیں, نبی کی نماز جب بھی قضا ہوئی ہے توبہ کو کافی نہیں سمجھا گیا, قضا بھی پڑھی گئی ہے اور توبہ بھی کی گئی ہے, استغفار بھی کیا گیا ہے. اب یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ 20 سال جب نمازیں ہو جائیں گی تو وہ معاف ہیں توبہ سے, یہ تو آپ حدیث پیش کرو نا, آپ کے ذمے جو دعویٰ کرتا ہے حدیث پیش کرنا اس کے ذمے, کہ نمازیں جب تھوڑی تھیں تو قضا کرنا ضروری, جب زیادہ ہو گئی تو قضا ضروری نہیں ہے. یہ کہاں سے نکالا آپ نے مسئلہ؟ نماز تو نماز ہے بھائی. جب قرضہ آپ کے ذمے کسی کا ہوگا, چاہے وہ حقوق العباد کا قرضہ ہو چاہے وہ حقوق اللہ کا قرضہ, تو حقوق العباد میں بھی قرضہ بھی ادا کرنا ضروری اور معافی مانگنا بھی ضروری. حقوق اللہ میں بھی اللہ کا قرضہ ادا کرنا بھی ضروری اور معافی مانگنا بھی ضروری. حدیث میں آتا ہے دین اللہ احق ان یقضا, اللہ کا دین, اللہ کا قرضہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ تو یہ اللہ کا قرضہ ہے جو نمازیں آپ کے ذمہ رہ رہی ہیں, تو قرضہ بھی ادا کریں گے اور وقت پہ ادا نہ کرنے کا جو گناہ ہوا اس سے توبہ بھی کریں گے. تو ہم نے عقلی دلیل بھی دے دی, حدیث سے بھی. آپ کہتے ہیں کہ یہ عقلی باتیں کر رہے ہیں, اصل میں نہ آپ کے پاس حدیث ہے اور نہ کھوپڑی ہے. بے وقوفوں والی باتیں کرتے ہو آپ بیٹھ کے ممبروں پہ. چاروں ائمہ کا مذہب ہے کہ نماز قضا ہو جائے اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتی, جان کر قضا کی ہو یا بھولے سے کی, چاروں کا اجماع ہے. صرف امام احمد ابن حنبل اس کے قائل ہیں کہ نماز جان کر قضا کر دی تو صرف توبہ کافی ہے, لوٹانا ضروری نہیں ہے. لیکن اس کی بیس یہ نہیں ہے جو آپ کی بیس ہے, اس کی بیس یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جو نماز جان کر قضا کر دے وہ کافر ہو گیا. اب جب کافر ہو گیا تو باقی نمازیں جب چھوڑے گا تو حالت کفر میں چھوڑے گا, اور کافر جب اسلام قبول کرتا ہے تو نمازوں کی قضا ضروری نہیں ہوتی کیونکہ اس پر واجب ہی نہیں ہے نا نماز. جبکہ آپ تو مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں, آپ اس کو مسلمان مان کر کہہ رہے ہیں کہ وہ نمازیں قضا کرے. یہ کہیں کسی کا بھی مذہب نہیں ہے, کسی کا بھی قول نہیں ہے, اجماع امت کے خلاف ہے. تو پوری امت کے اجماع کے خلاف دعویٰ, اور حدیث بھی پیش نہیں ہے, اور حدیث کا مطالبہ کس سے شروع کر دیا؟ ہم سے. یہ لفاظی ہے جو مارکیٹ میں بہت اسپیڈ سے چل رہی ہے. تو یہ جو شوشے چھوڑے گئے ہیں نا آج کل نمازیں قضا, لوگ کہتے ہیں اس میں حرج ہے 20 سال کے, اور شریعت میں حرج نہیں ہے. حرج جب ہوتا ہے جب 20 سال کی نمازیں ہم کہہ رہے ہوتے ایک دن میں پڑھو. حرج بھی خود بیٹھ کے بنا لیا, ٹھیک ہے نا. 20 سال کی نمازیں 20 سال میں پڑھو بھائی, 40 سال کی نمازیں 40 سال میں پڑھو. ہم کب کہہ رہے ہیں ایک ہی دن میں کمپلیٹ کرو؟ تو 40 سال کی نمازیں 40 سال میں نہیں پڑھ سکتا. تو زکوٰۃ آپ وقت پہ ادا نہ کرو, بعد میں ادا کرنی ہے. روزہ نہ رکھو, عدۃ من ایام اخر, قرآن کہہ رہا ہے بعد میں پورے کرنے پڑیں گے. صرف حائضہ عورت کو اجازت دی گئی ہے شریعت میں کہ وہ نماز جب چھوڑے گی تو وہ قضا نہیں کرے گی, اور اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ اس پر قضا سرے سے واجب ہی نہیں ہے, یعنی نماز واجب ہی نہیں ہوئی, لیکن اس میں بھی اللہ نے روزے میں قضا کا حکم دے دیا. حالانکہ حائضہ عورت پہ روزے کی قضا واجب اصولی لحاظ سے نہیں ہونی چاہیے تھی, کیونکہ اس پہ روزہ واجب ہی نہیں تھا. ارے جس عورت کو حیض آتا ہے اس پہ روزہ واجب ہی نہیں ہوتا تو قضا کہاں سے واجب ہو؟ لیکن اللہ نے رکن کی اتنی رعایت کی, اللہ نے کہا روزہ پھر بھی رکھنا پڑے گا بعد میں. نماز میں چھوٹ اس لیے دے دی کہ وہ تعداد اس کی زیادہ ہوتی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ حالانکہ حائضہ پہ تو نماز واجب ہی نہیں ہوئی تھی, پھر بھی جو ہے نا اس کو نماز میں صرف چھوٹ دی جا رہی ہے کیونکہ واجب ہی نہیں ہوئی تھی. روزے میں پھر بھی چھوٹ نہیں دی جا رہی, اور آپ کہہ رہے ہو روزہ بھی معاف جو جان کر قضا کر دے, نماز بھی معاف, حالانکہ نماز اس پر واجب بھی ہوئی ہے اور روزہ بھی اس پر واجب ہوا ہے. تو میرے بھائی توبہ بھی کرنی پڑے گی اور وہ قضا بھی پیش کرنی پڑے گی اللہ کے. اور رہا مسئلہ حرج کا, یہ آپ کا بنایا ہوا ہے. تو عقلی باتیں خود کرتے ہیں بے وقوفوں والی,
اور الزام ہم پہ لگاتے ہیں عقلی دلیل لیتے ہیں ان کے پاس قرآن و سنت سے. آپ کے پاس کون سی دلیل ہے؟ آپ کوئی ایک حدیث پیش کر دیں کہ مسافر کے پیچھے نبی نے حکم دیا کہ جب نماز پڑھو تو بقیہ 2 رکعتوں میں بھی مسافر سورہ فاتحہ پڑھے گا. آپ کے پاس ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. تو ہمارے پاس اتنا حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص امام 2 رکعت پڑھا رہا ہو, مقتدی جب اس کے پیچھے 4 پڑھے گا تو وہ چاروں جماعت سے ہی کہلائیں گی, اور جماعت سے کہلانا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب اس کو 4 رکعتوں میں امام کی اقتداء میں فرض نہ کیا جائے. تو یہ فرض کیا جا رہا ہے شریعت کے کہنے پر, اور آپ عقل استعمال کر کے کہہ رہے ہو کہ جب امام گھر چلا گیا تو یہ تو اپنی پڑھ رہا ہے. تو یہ آپ عقل استعمال کر رہے ہو قرآن و سنت کے خلاف. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ ہم آپ کی عقل کو قرآن و سنت کے تابع لے کر آ رہے ہیں. ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں میں. دیکھو حدیث میں آتا ہے, بہشتی زیور میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے, خوب اچھی طرح سمجھے, بس یہ آخری مسئلہ ہے, باقی مسائل اگلی دفعہ میں. بہشتی زیور میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ شوہر پاکستان میں, بیوی امریکہ میں, ان کا نکاح ہو گیا, 1 سال کے بعد یا 6-7 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا, تو یہ بچہ ثابت النسب ہے, ولد الزنا نہیں کہلائے گا. یہ فقہا لکھتے ہیں, فقہ حنفی میں بھی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ حالانکہ میاں بیوی کا ملاپ ہوا ہی نہیں ہے. بھائی یہ امریکہ میں, وہ پاکستان میں, فون پہ نکاح ہوا اور 8-9 مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا. ایک صاحب آئے میرے پہ بہشتی زیور پہ اعتراض کرنے لگے کہ یار یہ کیسے ہو گیا, یہ ثابت النسب کیسے, اس کو باپ کا کیسے کہیں گے, یہ تو ناجائز بچہ ہے. تو پھر وہ اعتراض کرنے لگے فقہ حنفی میں پاگلوں والی باتیں لکھی ہوئی ہیں, بہشتی زیور غلط ہے, قرآن حدیث کے بالکل خلاف ہے. میں نے کہا میرے بھائی اصل میں امام ابو حنیفہ نے بہت عقل استعمال کی ہے, لیکن وہ عقل جو قرآن و حدیث کے خلاف تھی وہ استعمال نہیں کی, وہ آپ استعمال کر رہے ہو, اس لیے آپ کو بہشتی زیور کے مسئلے پر اعتراض ہے. حدیث میں آتا ہے الولد للفراش وللعاہر الحجر, بچہ اس کا ہوگا جس کے بستر پہ پیدا ہوگا. بستر کا مطلب جس کی بیوی کے ہاں پیدا ہو, یہ کنایا ہے. ایک صحابی نے زمانہ جاہلیت میں زنا کیا تھا کسی عورت سے, جب بچہ پیدا ہوا تو شکل زانی سے مل رہی تھی. وہ آ گئے دعویٰ کرنے کے لیے کہ میں نے زمانے جاہلیت میں اس عورت سے زنا کیا تھا, لہذا یہ بچہ میرا ہے, مجھے دے دو. حالانکہ وہ میرڈ تھی, شادی شدہ تھیں, ان کے شوہر تھے. آپ نے فرمایا الولد للفراش, بچہ اس کا جس کے بستر پہ پیدا. بستر سے مراد یعنی جس کی بیوی کے ہاں پیدا ہوا ہو. بستر تو کنایا ہوتا ہے نا, کہ جس کی بیوی کے پیدا ہوگا اسی کا ہوگا, اور جو زنا کرنے والا وہ محروم رہے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اللہ کے نبی نے حقیقت کو نہیں دیکھا کہ حقیقت میں کس کا ہے. اسلام میں حکم یہ ہے کہ میاں بیوی کی جب شادی ہوئی تو 6 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوگا, کیونکہ 6 مہینے کم سے کم مدت ہے حمل کی, تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ میاں بیوی کا ملاپ ہوا ہے اور بچہ ان کا ہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ ایسے تو شک کا دروازہ کھل جائے گا نا. بچے تو کبھی ڈھونگریالے وال ماں باپ دونوں کے بال سلکی ہوتے ہیں, بچے کے اسپرنگ جیسے وال ہوتے ہیں, ہوتا ہے بعض دفعہ. ایسے تو شک کا دروازہ کھل جائے گا, وہ کہے گا یار یہ تو بالکل کچھ اور لگ رہا ہے. اسلام نے شک کا دروازہ, بھائی جس کی بیوی کے بچہ پیدا ہوگا تو شوہر کے کھاتے میں ڈالا جائے گا. تو میں نے کہا یہ عقل کے خلاف ہے مگر قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے. تو آپ امام حنیفہ کی چونکہ قرآن حدیث کو زیادہ سمجھتے تھے نا, اس لیے انہوں نے کہا کہ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ حقیقت میں, ورنہ حقیقت میں تو نبی گواہ طلب کرتے نا ان سے. کیا خیال ہے؟ قیاس ماہر جو قیافہ شناس ہوتے ہیں ان کو بلایا جاتا کہ دیکھو شکل کس سے مل رہی ہے. ایسی کوئی بات نہیں نبی نے کی. نبی نے فرمایا جس کے بستر پہ پیدا ہوا اسی کا ہے, بس دیٹس آل, ختم. تو اس لیے فقہا کہتے ہیں نکاح جب ہو گیا, بچہ پیدا ہوگا تو یہ شوہر کے کھاتے میں آپ کا ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں یہ میاں امریکہ میں ممکن ہے چھپ کے ملاقات کی ہو, اس بچے سے ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے, یہ کم بخت جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہماری ملاقات نہیں ہوئی. آئی بات سمجھ میں؟ نہیں, ڈی این اے ٹیسٹ نہیں. الولد للفراش, بچہ اس کا جس کے بستر پہ پیدا ہوا. ہم یہ کہیں گے جھوٹ بول رہے ہیں چاہے وہ قسمیں اٹھا لیں. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں اگر شوہر یہ سمجھتا ہے کہ میری بیوی سے ملاقات ہوئی نہیں ہے, ناممکن ہے, میں کبھی گیا ہی نہیں, تو شوہر کو یہ حق ہے کہ وہ یہ بولے کہ یہ میرا نہیں ہے. بہشتی زیور میں یہ بھی لکھا ہوا ہے جو انہوں نے پڑھا نہیں. شوہر کو یہ رائٹ ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا ہے یا نہیں.
شوہر کو یہ رائٹ ہے کہ وہ یہ بولے کہ یہ میرا نہیں ہے, لیکن شریعت اس دعوے کو اتنے آرام سے قبول نہیں کرتی. شریعت کہتی ہے تم نے جو یہ کہہ دیا کہ میرا نہیں ہے, اس کا مطلب تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہاری بیوی نے زنا کیا ہے. زنا کیا تو 4 گواہ لے کر آؤ. نہیں یاری بات. تو اسلام نے یہ شک و شبوک کے دروازے کیا کر دیے ہیں, بند. بھائی شادی کے بعد جب بچہ پیدا ہوگا تو ثابت النسب ہی ہوگا. شوہر کو شک ہے نا تو شوہر الزام لگا دے میرا نہیں ہے, میں تو ملا ہی نہیں, میرا ہے ہی نہیں. تو جب آپ کا نہیں ہے اس کا مطلب آپ کیا کہہ رہے ہو, بیوی کیا ہے, زانی ہے. زانی ہے تو 4 گواہ لے کر آؤ. اتنا بڑا الزام لگایا آپ نے. 4 گواہ نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر آپ لعان کریں گے, عدالت میں جا کے 4 قسمیں اٹھائیں گے کہ اللہ کی قسم میری بیوی نے زنا کیا ہے, یہ بچہ میرا نہیں ہے. 5ویں دفعہ میں آپ کہیں گے کہ مجھ پر اللہ کا کل کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں, یہ لعان ہوگا. پھر عورت سے بھی 4 قسمیں اٹھوائی جائیں گی کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہی ہوں کہ یہ اسی کا بچہ ہے, یہ زنا کی مجھ پہ جھوٹی تہمت لگا رہا ہے, اور اگر میں جھوٹی ہوں تو اللہ کا مجھ پر غضب ہو. یہ 5 جب قسمیں پوری ہو جائیں گی تو نہ شوہر کا سچا ہونا ثابت ہو رہا ہے نہ عورت کا, کیونکہ دونوں نے قسمیں اٹھا لی نا. پھر عدالت کیا کرے گی, دونوں کے نکاح کو ختم کر دے گی, اور اس بچے کو نہ تو ولد الزنا کہا جائے گا کیونکہ زنا کا کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے, اور اس کو ماں کی طرف منسوب کر دیا جائے گا کیونکہ شوہر اس کی نفی کر رہا ہے. یہ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور اگر عورت مان لے کہ میں نے زنا کیا تھا, وہ قسم نہ اٹھائے, تو پھر بچے کو ولد الزنا قرار دیا جائے گا اور عورت کو رجم کی سزا دی جائے گی. اس پروسیس کے بغیر بچے کی نفی اسلام میں ممکن نہیں ہے. اور میں نے کہا آپ جو بے وقوفانہ باتیں کر رہے ہو بہتی زیور کے بارے میں, جو آپ بتا رہے ہو کہ کیسے ہو گیا, بس ایسے ہی کہ امریکہ میں اور وہ جاپان میں کیسے ہو گیا, میں نے کہا اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہو بیوی زانی ہے تو زنا کی تہمت تو لگاؤ, تو پھر تو شریعت میں زنا کی خالی پیلی کی تہمت آپ نہیں لگا سکتے, وہ اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا. 4 گواہ لے کر آؤ. وہ کہے میرے پاس گواہ نہیں ہے تو لعان آپ نہیں کر سکتے. لعان کون کرے گا, شوہر. صرف شوہر کو رائٹ ہے لعان کرنے کا, شوہر کے علاوہ کسی اور کو لعان کا حق نہیں ہے. تو آپ چپ کر کے بیٹھ جاؤ. بہشتی زیور میں جو لکھا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں لکھا ہوا ہے. آئی بات سمجھ میں, ٹھیک ہے. تو میں تبھی کہتا ہوں یہ لوگ جو بہشتی زیور پہ اعتراض کرتے ہیں کہ میرے سامنے بتاؤ تو میں ان کو بتاؤں گا قرآن اس کے مطابق کیا ہے, اور یہ اپنی عقل استعمال کر رہے ہوتے ہیں قرآن و حدیث کے خلاف. تو بچے کی نفی کا حق صرف شوہر کو ہے, لیکن شوہر اتنے آرام سے نفی نہیں کر سکتا, چاہے بیوی جاپان میں ہو, انڈونیشیا میں, مریخ پہ ہی کیوں نہ ہو. وہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں یار شادی ہوئی ہے وہ بچی مریخ پر, وہ کیسے ہوئی, تو چاند پہ گیا ہوا تھا میں ان دنوں میں, تو بچہ کیسے ہوا. ہم کہیں گے ٹھیک ہے, یا تو مانو تمہارا بچہ ہے, انکار کرو گے تو اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا. تبھی علماء کہتے ہیں کہ آج اگر کسی شادی شدہ خاتون کے بچہ پیدا ہو گیا تو شوہر نفی کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ ہماری عدالتوں میں لعان کا قانون ہے ہی نہیں, اور یہ عدالت ہی کر سکتی ہے لعان, عام آدمی کو لعان کا حق نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں. لہذا آج تو لعان کا آپشن بھی کیا ہو گیا, کیونکہ عدالت کو رائٹ ہے, عام آدمی نہیں جرگہ لگا کے قسمیں اٹھوا سکتا ہے. یہ حکومت کو حق حاصل ہے, حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی. تو اب شادی شدہ عورت کے جب بھی بچہ پیدا ہوگا تو وہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ میرا ہی ہے, آپ اس کی نفی نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے پہلے سے ہی پاک دامن عورتیں تلاش کیا کرو شادی کے لیے, تاکہ ان چیزوں کی نوبت آئے ہی نہیں. پاک دامن عورت سے, اس زمانے میں پاک دامن عورت سے نکاح کی اہمیت پہلے سے بھی بڑھ گئی ہے. تو یہ اعتراضات کرتے ہیں, خود الٹی سیدھی عقل استعمال کرتے ہیں اور ہمیں یہ تانے دیتے ہیں. تو یہ قضائے عمری جو انہوں نے اڑا دی نا, یہ اپنی عقل استعمال کر کے اڑائی ہے, اس پر ان کے پاس کوئی قرآن و حدیث سے دلیل نہیں ہے. کہہ رہی ہے تو اتنا بڑا مجرم جان کر قضا کی ہے, تو جان کر قضا کی تو اور بڑا مجرم ہے, اس کو تو نماز بالکل معاف نہیں ہونی. جب بھولے سے جو قضا ہو جائے اس کو نماز توبہ سے معاف نہیں ہوتی, تو جان کر قضا کرنے والے کے, ایک آدمی غلطی سے آپ کے پیسے کھا گیا بھولے سے, اس کو یاد ہی نہیں تھا آپ کے پیسے دینا, تو جب آپ اس سے پیسے مانگو گے تو اس کی ذمہ داری یہ پیسے لوٹائے اور سوری بھی کرے. اور جو جان کر کھا گیا ہو, جو بھولے سے کھائے ہو نا, اس میں تو پھر بھی آپ کہو کہ چلو اب کھا گئے یار کوئی بات نہیں معاف کر دیا. لیکن جو جان کر کھا کے بیٹھا اس کو تو آپ کہو گے بھائی معافی کے ساتھ ساتھ ڈبل کر کے لوں گا میں, ایسا ہوتا ہے نا. تو جو جان کر نماز قضا کرے گا اس کے تو معافی بھی مانگنی ہے اور نماز کی ادائیگی بھی زیادہ ضروری ہے. تو جو اس کے خلاف بات کرتے ہیں وہ بلا وجہ کی عقل استعمال کر رہے ہیں, غلط عقل اور قرآن و سنت کے خلاف عقل, اجماع امت کے
خلاف عقل استعمال کر رہے ہیں. یہ سوال بھی میں نے انجینئر سے کیا ہے مگر اس کے چمچے کو اجازت نہیں ہے یہ سوال پوچھنے کی. میں نے بھی بیان ریکارڈ کروایا, اس میں میں نے بیان کا لیبل یہ ہے کہ انجینئر نے جو چمچہ بٹھائے ہوئے ہیں سوالات کے لیے, کون کون سے سوال پوچھنے کی اس چمچے کو اجازت نہیں ہے. وہ سوال میں نے 4-5 ابھی بتائے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ان کا چمچہ وہ سوال پوچھتا ہے کہ نہیں پوچھتا. اگر پوچھے گا تو گھما کے پوچھے گا, اور اگر سوال بالفرض پوچھ لیا تو سوال خربوزے کے بارے میں ہوگا, جواب میں تربوز پیش کیا جائے گا. دیکھنا آپ, سوال خربوزے کے بارے میں, جواب میں کیا ہوگا؟ تربوز. ٹھیک ہے نا, یہ جواب ہوگا. تو اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.